صبح سویرے بھی نس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. السلام علیکم جی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری کوشش ہوتی ہے ایوری ویک جب ہم سامنے آئیں تو آپ کی صبح انفارمیٹیو بنائیں. صبح سویرے میں میرا اور فائدہ کا السلام علیکم. اور مونسون کی بارشیں اور تباہی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بارش رحمت بن کر آتی ہے اور پھر اکثر ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے. تو اب تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ بارش آئے لیکن تھوڑی تھوڑی سی آئے، تھوڑا تھوڑا پانی آئے، تھوڑی تھوڑی سی تباہی ہو، تھوڑا تھوڑا سا نقصان ہو. زیادہ نقصان ہماری عوام برداشت نہیں کر پائے گی. لیکن بہرحال کراچی آئٹس نے یہ والا مانسون کا اسپیل جو ہے وہ بہت انجوائے کیا. انفیکٹ جب آج بھی صبح ہم اپنے گھروں سے نکلے اور یہاں آ رہے تھے مارننگ شو کے لیے تو بڑا حسین موسم تھا اور ہلکی ہلکی رمجم ہو رہی تھی. تو اللہ نے تو رحمت ہی برسائی ہے. یہ تو اور فائدہ تعارف کروائیں مہمان بڑے جو آج تگڑے مہمان ہیں سر، اور پھر تگڑے سوالات بھی آج ہونے ہیں. بالکل بالکل جناب. ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ احمد صدیقی، سی ای او ہیں ایس ایس پروڈکشن کی اور آر جے بھی ہیں سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کی، اور بھی بہت سارے کام کرتی ہیں. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آل گڈ. آپ دونوں کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. آپ صبح صبح آ گئیں ٹریفک کو کراس کرتے ہوئے. ٹریفک کو کراس کیونکہ ہم مارننگ وائبز جو ہوتی ہے فضا، اور آپ دونوں کی بلکہ میں تھینکس کہنا چاہوں گی کہ تھینکس آف، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جب صبح صبح کا آغاز ہوتا ہے. صبح صبح کا آغاز. سوری فار انٹرپٹ سائمہ، ہمارے اور گیسٹ بھی تو ہیں سر، ان کا بھی تو میں تعارف کروں. سر ایسا ممکن کیسے کہ جب بارش کی تباہ کاریاں ہوں اور اسپیشلی کراچی شہر میں جب ٹوٹے ہوئے روڈ ہوں اور پھر حالات زندگی اور سیوریج کا نظام مفلوج ہو، تو ہم حکومت کے لوگوں کو کیسے نہیں بلائیں گے؟ بالکل بلائیں گے. اور پھر آپ بھی ان سے سوالات کریں، میں بھی کروں گا. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور پیپلز پارٹی سے پہلے بھی متعدد پولیٹیکل پارٹیز میں آپ رہیں، بڑا ٹھنڈے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، تنقید بھی برداشت کرتے ہیں. لیکن آج میرا خیال ہے ٹھنڈے انداز میں نہیں ہو پائے گی. باجوہ صاحب سر خوش آمدید کہیں گے شو میں آپ کو. آج لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے تلواریں جو ہیں وہ ساری پاکستان پیپلز پارٹی کی. نہیں جی بالکل، ہم جمہوری لوگ ہیں، آپ کو حق پہنچتا ہے. اگر بالکل آپ جو بھی یہ رویے ہیں بہترین، ریلی اپریشیٹ. ان کے ساتھ ایک ماہر تعلیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل. اور آپ کی بھی ایک لیگیسی ہے اور اس تعلیم کے لیے آپ کی جتنی کاوشیں، اور پھر جب تعلیم کی بات آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا مجھے تو بہت کچھ ہونے لگتا ہے. بہتوں کو کچھ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک نظام تعلیم نہیں ہے. امیر کا بچہ کوئی اور تعلیم حاصل کرتا ہے، غریب کا بچہ کوئی اور تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر جو لکیر سے نیچے رہنے والا طبقہ ہے وہ کوئی اور تعلیم حاصل کرتا ہے. یہ کیٹیگرائز ہے مختلف اے لیولز، او لیول، فیڈرل بورڈ، سندھ بورڈ، مطلب کیا کہیے. اور پھر جب ہم ایگزامز پہ آتے ہیں تو پھر وہ ڈفرینس ہمیں وہاں بھی نظر آتا ہے. آپ وائس چانسلر ہیں نذیر حسین یونیورسٹی کے. ڈاکٹر مسرور شیخ صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوش آمدید. بہت بہت شکریہ آپ کو، آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ. اور بالکل مجھے اچھا لگا آیا تعلیم. بالکل بالکل یا نہیں جیسا تھا ویسا ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بات میں شروع کروں. جی جی جی. تو کہتے ہیں ہم کہ ہمارا سسٹم بہت اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہمارے بچے جو ہیں وہ امریکن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، یو کے کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں. تو کیسے وہ سسٹم برا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ برے بچوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے نہیں. ہم باتیں کرتے ہیں بہت ساری، لیکن اچھا برا سب جگہ ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں اچھے ادارے بھی ہیں. ٹیلنٹ ہے لیکن ہم اس ٹیلنٹ کو اکارڈنگلی سہولتیں دینے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہاں دیکھیں یہ تو بالکل آپ نے بات صحیح کہی. اور ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ ہی سب کچھ کرے گی. تو دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ سب کچھ کر رہی ہوتی. تو پرائیویٹ اداروں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس میں. اور یقیناً ہمارے یہاں پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، ایسوسیشن ہے جو اپنے بڑے بڑے نیٹ ورک چلا رہی ہیں ایجوکیشن کے، یونیورسٹیز چلا رہی ہیں، اسکولنگ سسٹم چلا رہی ہیں، کالج سسٹم چلا رہی ہیں. تو بڑا اچھا وہ مینیج کر رہے ہیں اس کو. ہاں گورنمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یقیناً فنڈز کی کمی ہے. جو
बजट का हिस्सा जो तालीम के लिए होना चाहिए था वो नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्राइवेट तालीम हासिल करना जो है वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में हर एक के बस की बात है, बहुत एक्सपेंसिव है। या बिल्कुल बिल्कुल, अब प्राइवेट तालीम जो है बहुत हाँ, चाहे वो अनअफोर्डेबल होती चली जा रही है। कॉलेज हों या यूनिवर्सिटीज़ हों, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए एक स्कूल आमतौर पे जो अच्छा स्कूल है वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ फीस चार्ज कर रहा है, और वो अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाए तो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो सेम पोजीशन 10,000 रुपीज़ पर मंथ बनती है। तो कहाँ यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, कहाँ कॉलेज की? 10,000 तो आपने बहुत ही इनिशियल स्टेज बताई है। हाँ, ये मिनिमम बता रहे हैं। हाँ। मैं बिल्कुल। अब इस ऐसी सिचुएशन में अब वो जिसकी हुकूमत बात करती है एवरी बजट में, जब बजट आता है हुकूमत कहती है जी वो जो मजदूर है, वो जो ग्रास रूट के लोग हैं, हमने उनकी सैलरी में इजाफा कर दिया है, अब जी उनकी सैलरी 30,000 हो गई, 37 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, तो वो बजट कैसे बनाएंगे आप 50 में? वो बच्चे कहाँ पढ़ाएगा? फिर वो बच्चे जी सरकारी स्कूलों में पढ़ाएगा, फिर सरकारी स्कूलों में वो जो मास्टर हैं, जो टीचर हैं, वो अवेलेबल नहीं होंगे, फर्नीचर अवेलेबल नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होगी, बिल्डिंग भी अच्छी नहीं होगी, फिर वो बिल्डिंग गिर भी जाएगी, फिर बच्चे की डेथ भी हो जाएगी। तो ये बड़े मामलात हैं, इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। सायमा है ना, सायमा से पूछते हैं, सायमा ये निज़ाम कैसे बेहतर होगा? निज़ाम कैसे बेहतर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये समझती हूँ कि घर से शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। एक जो बिल्डअप इंसान होता है ना, वो अपने घर से, अपनी तरबियत से होता है। हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि 5 घंटे में क्या बच्चा वो तालीम हासिल कर लेता है जो घर की भी शामिल हो? घर में आपके जो भी मसले मसाइल हो, क्योंकि जो हम अगर आज यहाँ कुछ भी एक एफिलिएटेड होकर बैठे हैं तो डेफिनेटली पीछे एक तरबियत शामिल होती है। तो उसकी वजह यही है जो आजकल मैं देखती हूँ कि लोगों ने डिपेंड कर लिया है टीचर्स पे, तमाम तर लोगों के ऊपर। आपने ये चीज़ छोड़ दी कि आपकी घर की एक्चुअल क्या है। वो उन माओ ने टाइम देना छोड़ दिया, उन पेरेंट्स ने, उन लोगों ने जो कभी हमारे बड़े लोग हमारे साथ बैठा करते थे। कम्युनिकेशन लेवल एक गैप डेवलप हो गया है, हम साथ होते हुए भी साथ नहीं होते। आप देखिए डाइनिंग पे सब होते थे, दस्तरखान होते थे, बाकायदा उस वक्त सबकी कम्युनिकेशंस होती थी। वो शायद गैप आ गया है, जिसकी वजह से कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी इदारा मुकम्मल नहीं कर सकता जब तक आपकी घर की तरबियत ना हो। मुख्तलिफ आप जब प्रोफाइल में आपका स्टडी कर रहा था, बहुत जगहों से वो कहते हैं ना होती हुई आपकी ये जो जर्नी है, सक्सेस फुल जर्नी की जो ट्रेन है ये चलती आ रही है और डिफरेंट जंक्शंस में होती हुई अभी ये मंजिल की तरफ रवां दवा है। आरजे बनना कैसा लगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा था लोग तो स्टार्ट आर्ट जैसे करते हैं, आप कैसे अब इसमें, क्योंकि स्क्रीन के बाद फिर आपके अपने कॉर्पोरेट इवेंट्स, फिर आप आरजे का हुआ ऐसे एक्चुअली क्योंकि मैं गेस्ट ऑफ ऑनर गई थी ना, और वहाँ शायद किसी को मेरी आवाज़ अच्छी लगी कि आपकी आवाज़ में कुछ एक है, मतलब एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसे कहते हैं, वो मुझे नहीं पता था। लेकिन बहरहाल वो मुझे कभी मेरे फादर ने बताया था कि यू हैव वॉइस, तो यू हैव वोकलिस्ट, तो ठीक है, वो चीज़ एक जहन में थी। लेकिन ऐसे आरजे फिर मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना, क्योंकि वो दुनिया ही अलग है, वो मैं समझती हूँ वो सैयारा ही अलग है जहाँ मैं बैठती हूँ। और हम स्क्रीन की अगर बात करते हैं तो वो व्यूअरशिप अलग है जो हमें 9 to 10 सुनने के लिए तैयार होते हैं। और आज के दौर में अगर कोई आपको सुन रहा है तो डेफिनेटली आप में कुछ है तो वो आपको बिल्कुल। और फीडबैक कैसा मिला ये तो बहुत अच्छा। आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी जो रेडियो सुनने के लिए बेचैन होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, वो ये सुनने के लिए कि प्लीज वो और वो एक लफ्ज है हमारा कि आपके सफर में आपका हम सफर, तो वो जो एक हमारी टैग लाइन है, तो वो बार बार बोलना और कहना, तो मुझे भी लगता है जब मैं ट्रैवलिंग में। अच्छा, मैं एक इस पे ऐड कर दूं, जो रेडियो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो वॉइस ओवर हैं, जिनको बोलने का फन है और जिनको खुद आदा सलाहियतें हैं, मतलब वो पैदा ही इसलिए हुए, उनकी वॉइस में वो नरम मिजाजी है, वो मतलब ठहराव है कि वो कान सुनना पसंद करते हैं। चलो यार ये साहब या ये खातून बोल रही हैं तो अच्छा बोल रही है, इनको बोलने दो और इनको सुना जाए। जब फिर लोग सुनते हैं तो फिर सर फैम तो मिलता है। मैं आता हूँ इनकी तरफ, बाजवा साहब बैठे ना, बाजवा साहब ये अभी इस पहले एक और आना है बारिशों का सर, चूँकि आप हुकूमत की तरफ से आए हैं तो बच्चों की स्कूलों की हम छुट्टियां भी कर देते हैं, रात को हेडलाइन आ जाती है जी वो बारिश ज़्यादा हो गई, बच्चे बिल्कुल करनी चाहिए छुट्टियां। 17-18 साल हो गए, अब तो लोग कह रहे हैं कि यार 5 सालों में बंदा निज़ाम चेंज कर देता है। वो मैंने भी देखा, मुस्तफ़ा कमाल ने एक वीडियो अपलोड की और वो अपनी सर्विसेज बता रहे थे कि मैंने कम टाइम में देखे ये काम किए, बता रहे थे वो। तो वो 17 सालों में आप लोगों ने क्यों नहीं किए?
جی میں بالکل آپ کی بات، بہت ساری باتیں آپ کی بالکل درست ہیں کہ کراچی شہر جو ہے اس وقت جو ہے بارشوں کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہے، اور دیکھیں کہ کئی ممالک دنیا میں ایسے ہیں جہاں ڈسٹرب نہیں ہے بارشیں ہوتی ہیں۔ باجوہ صاحب آج آپ سندھ حکومت کی طرف سے معافی مانگیں گے اہل کراچی سے؟ مجھے پہلے تھوڑی سی بات کر رہے تھے، میں 10 بار معافی مانگنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ کراچی کی صورتحال، کراچی کی آبادی جو ہے وہ کروڑوں میں پہنچ گئی ہے، اور دنیا کے کئی ممالک سے بڑا یہ ایک سٹی ہے جسے ملک کی شکل اختیار کر گیا۔ ایسا ہی اور دیکھیں یہاں کچی آبادیوں کی لاتعداد روز بروز جو اضافہ ہوا ہے شہر میں، اور پھر یہاں روزگار کا سلسلے میں جو لوگ آ رہے ہیں، اور یہ کراچی ایک غریب اور پاکستان کی عوام کی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ماں کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہاں جو آتا ہے یہ اپنا لیتا ہے، اسے روزگار بھی مل ماں جاتا کو آپ لوگوں نے رلا دیا نا، باجوہ صاحب اس ماں کو رلا دیا آپ لوگوں نے۔ مجھے اگر آپ 1 منٹ دے دیں گے، دیکھیں آپ لمبا کھیل رہے ہیں نا سر۔ اچھا دیکھیں چلیں اسے مختصر کریں نا، اس ماں کو رلایا نہیں آپ لوگوں نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے جو مسائل دیکھیں، آپ اس میں آپ کینٹونمنٹ بورڈ دیکھ لیں، ریلویز دیکھ لیں۔ نہیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ایکسکیوز کیونکہ میئر بھی آپ کا ہے نا، آپ کے ٹاؤنز بھی آپ کے ہیں، سندھ حکومت بھی آپ کی ہے، مسلسل ایک آپ کی چین بنی ہوئی ہے نا، وہ ایک بیوروکریسی آپ کی ایک نظام بنا ہوا ہے۔ کراچی کے 23 یا 24 ٹاؤنوں میں سے آدھے ہمارے پاس ہیں، آدھے جماعت اسلامی کے پاس ہیں۔ اگر میئر بھی آپ کا ہے، ڈپٹی میئر بھی آپ کا ہے، پھر بھی اگر آپ ہم سب دیکھیں نا، ہم سب تو فیلڈ آپ کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ساجد ہم نہیں کر سکے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، اپنی بساط کے مطابق کر رہے ہیں، اپنی ہمت سے۔ آپ دیکھیں کہ میئر صاحب اور ٹاؤن ناظمین اور ڈپٹی میئر اور خود چیف منسٹر صاحب اور لوکل باڈی جو منسٹر ہیں سعید غنی صاحب، ہم سب، ہماری پارٹی عبدالرزاق باجوہ صاحب، یہ جتنا آپ کام کر رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ بالکل درست ہے، یہ بات بالکل درست۔ کراچی کی آپ اس کی آبادی دیکھیں، اس کا کرائٹ ایریا دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ کافی بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے، پہلے سے کوئی اس کے لیے کیوں سدباب نہیں کیا جاتا، جبکہ پریڈکشن تھی کہ اگست کے لاسٹ ویک میں اس طرح بارشیں ہوں گی، اور ابھی مزید پریڈکشن بھی ہے، تو پہلے سے کوئی انتظام کیوں نہیں کیا جاتا؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ توقعات سے بہت زیادہ بارشیں ہو گئی ہیں۔ نہیں سر، یہ بھی جو ہے ہمارے 300%، کہاں 40%، یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کتنی بارش ہوگی، کہاں لیکن اب مجھے بتائیں کہ اتنے سے مختصر سے عرصے میں آپ 40% کو 300 پہ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ بارشوں کا جو رجحان آیا ہے بالکل کم آئی ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ہی بارش ہوئی ہے، بڑی بارش جو ہے ایک ہی ہوئی ہے، لیکن اس کی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی رفتار دیکھیں، اس میں اس کا پانی کا بہاؤ دیکھیں، یہ سارا پانی نالوں سے ہی گیا ہے۔ دیکھیں نا، کوئی ٹرک نہیں بھرے گئے، کوئی لوگوں نے بالٹیوں میں سے پانی، لیکن اگر نالوں کی بروقت صفائی ہو جائے تو میرے خیال ہے وہ پانی ڈرین ہو سکتا ہے۔ آپ نالوں کی دیکھیں کیپیسٹی دیکھیں، وہ چھوٹے نالے ہیں، جو بارش پڑی ہے وہ بہت زیادہ پڑی ہے۔ میں اپنے آپ کو بری الزام نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ فرشتے ہیں، ہم بہت کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ یہ چیزیں تو میرے خیال ہے ہر سال ہوتی ہیں، بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، تو ہر سال جب ایک چیز ہونی ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا نہیں، یہ تو کراچی والوں کا، دیکھیں جہاں جو آپ کی بات درست ہے کہ کراچی میں 22 کے بعد بارشیں نہیں ہوئی ہیں، 23 میں نہیں ہوئی، 24 میں نہیں ہوئی، اب 25 میں بارش ہوئی، بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اب جو ہمارے پاس ٹاؤن ہے اس میں ہم نے اپنی بساط سے بھی زیادہ کام کیا ہے، اس کی سڑکیں بھی، اس کے نالے بھی ہم نے، اگر یہ نالے صفا نہ ہوتے تو یہ کراچی کیسے خالی ہوتا؟ رزاق باجوہ صاحب، ایک وہ صاحب لکھ رہے تھے کہ سندھ حکومت کا احسان مانے، انہوں نے وہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا، ایک لوگ پریشان ہوتے تھے جو سندھ کے دیگر صوبوں میں، شہروں میں بسنے والے لوگ، حیدرآباد، سکر، کہ یار وہ کراچی اچھا ہے، ہمارا شہر اچھا نہیں ہے، وہاں کی سڑکیں اچھی ہیں، ہماری اچھی نہیں ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اب برابر ہو گیا، اب برابر ہو گیا سر، اب برابر ہو گیا سر، وہ احساس محرومی ان کی بھی ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہ میں آپ کے ٹی وی پر کہہ رہا ہوں، ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے، لاپرواہی ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن خود میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، دیکھیں پوری مشینری روڈ پر ہے، سارے جب منسٹر لوکل باڈی روڈ پر ہے، ٹاؤن ناظمین روڈ پر ہیں، یو سی ناظمین روڈ پر ہیں، خود چیف منسٹر صاحب روڈ پر ہیں۔ اب مجھے بتائیں کیا ہمیں اس کا کیا بینیفٹ ملے گا؟ اچھا، وہ مشینری کی بھی جو آپ نے بات کی، کل ایک بڑی اچھی سی ویڈیو میرے پاس آئی، وہ اس کو دیکھ کے ہنسی آئی مجھے کہ وہ ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، اور وہ آئی تھنک وہ کچرا اٹھانے کی یا ملبہ اٹھانے کی گاڑی ہے، تو وہ اس کے ذریعے پانی کو آگے لے کے جا رہے ہیں،
اور وہ پانی یہ واپس پرانی سائڈوں سے ویڈیوز ہیں، پیچھے پرانی آ رہا ویڈیوز ہے. لوگ اب دیکھیں ویڈیوز تو 4 سال پرانی بھی تو 5 کراچی پرانے کی بنا ہیں, ہوئی. پرانی بھی یہیں کی ہیں سر, ہمارے شہر ہو کی سکتا ہے ہیں, دیکھ میں اور وہ پانی سائڈ سے واپس آ رہا ہے. چلے ڈاکٹر صاحب باجوہ صاحب کی زندگی میں آسان کر دیتا ہوں, کیونکہ میں سول انجینئر بھی ہوں اور اچھا میری پی ایچ ڈی بھی ہے. تو بہرحال بالکل اگر آپ تصور کریں کہ ملی ریور ہے ایک طرف لیاری ریور ہے, اور کراچی میں کچھ نہیں ہے, تو پانی ظاہر ان پہ جاتا تھا دونوں ریورس میں. اب ہوا یہ کہ جو ان پلان کنسٹرکشن ہوئی ہے, تو ڈرینیج سسٹم جو ہے کراچی کا, وہ کنسٹرکشن کی وجہ سے لوگوں نے خیال نہیں کیا, اور ڈرینیج بیسن جو تھا اس کو بڑا تباہ کیا ہے. اگزامپل دوں گا, لیاری ایکسپریس پہ بنا دونوں طرف, ٹھیک ہے, تو وہ جو ڈرینیج کے نالے تھے روٹ سے وہ آلموسٹ آدھے بند ہو گئے. تو وہ پانی کا جو لیاری ریور میں جاتا تھا اب نہیں جا رہا ہے. نہیں پانی تو اب اس کا دیکھیں نہیں سر پانی جو شہروں میں ہے, جو شہروں کی سڑکوں پر پانی تھا وہ نالوں کے ذریعے ہی جاتا ہے, اور بقایا جو ندیاں ہیں, جو قدیمی ندیاں ہیں ہزاروں سالوں سے, وہ تو قدرت کی بنائی ہوئی ہیں. وہ تو اب اس میں جیسے شارہ فیصل کا پانی تھا, اگر آپ تصور کریں کہ ملی ریور میں جاتا تھا, تو اب وہ ایک سسٹم بنایا گیا, وہ ایک اسٹوریج سسٹم بنایا گیا جہاں سے پمپنگ ہوتی ہے. وہ مشینیں اگر وہ صحیح کروا دی جائیں, دو پمپنگ مشین ابھی چل رہی ہیں اور 5 میں سے 3 کام نہیں کر رہی. تو اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ پہلے پلان کیا جائے اور ڈرینیج سسٹم کو کراچی کے بحال کیا جائے, تو یہ صورتحال نہ ہو. چلے اب وہ ہماری ریڈاروں کا ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ ماہر تعلیم ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, پھر وائس چانسلر ہیں, یونیورسٹیوں میں نشہ عام ہو گیا ہے, اس کے ذمہ دار آپ خود کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جیسے کہ سائمہ نے بھی بات کی کہ جو ایجوکیشن ہے اس کے 3 میڈیم ہیں, ایک گھر ہے, ایک سوسائٹی ہے, اور تیسرا جو میڈیم ہے وہ تعلیمی ادارے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب تینوں کی ذمہ داری بنتی ہے, رول تینوں کا چینج ہوا ہے. جیسے اب اگر موبائل کا استعمال ہو رہا ہے, جیسے آپ وائس چانسلر ہیں, آپ کو شکایت آئی کہ سر وہ فلاں بیچ کے لڑکے یا فلاں سیمسٹر کے لڑکے نشہ کر رہے ہیں, کرنے دیں, ہمارا کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. میرے خیال سے کسی بھی یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا. میں اپنی یونیورسٹی کی تو خیر خود بات کروں گا, ذمہ داری لیتے ہیں ہم اس کی, اور ہمارے یہاں باقاعدہ کمیٹی بنی ہوئی ہیں, ہم واچ کرتے رہتے ہیں بچوں کو بھی بچیوں کو بھی. اور جو ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اسموکنگ, ہم تو نان اسموکنگ ہم نے بنایا ہوا زون پورا اپنا, سگریٹ مطلب وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. پھر اب جو ہے وہ ویب آ کے ہیں, تو وہ بھی ہم مانیٹر کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر تیسری اسٹیج آتی ہے کہ یہ جو نہیں تو وہ جو یہ سگریٹ ویب الاؤ ہی نہیں آپ کی یونیورسٹی؟ نہیں بالکل نہیں الاؤ ہے, ہم لوگ نہیں الاؤ کرتے, اور میرے خیال سے کوئی بھی یونیورسٹی الاؤ نہیں کرتی, اور کوئی بھی تعلیمی ادارہ الاؤ نہیں کرتا. اب بچے چھپ کے کہیں پی رہے ہیں, اگر کینٹین میں پی رہے ہیں تو واچ کرنا چاہیے, وہاں پہ کیمرے لگے ہونے چاہیے, یا وہاں پہ آپ کے جو ہے سوسائٹیز جو اسٹوڈنٹ سوسائٹی ہیں ان کو بتانا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں, سسٹم ایک موجود ہے. پھر ہمارے یہاں کمیٹیز موجود ہیں, اور ٹیچرس کی بھی ہیں, اسٹوڈنٹ کی بھی ہیں. اچھا, ایک اور بھی آپ لوگوں پر الزام ہے, اسپیشلی جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, کوئی بچہ فیس نہیں افورڈ کر پاتا ڈیورنگ اس کے 4 سال 3 سال کی اس کی تعلیم ہے, تو پھر یونیورسٹی والے وہاں پہ کسائی بن جاتے ہیں. وہ ایسے چھریاں تیز کرتے ہیں, اس کو گھماتے ہیں, اس کو بولتے ہیں بھائی ہم آپ کو انٹرٹین نہیں کر سکتے, آپ کے اگر والد کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم کیا کریں؟ نہیں دیکھیں, اس میں بالکل ایسا ہے, تو میں وہی بات کروں گا سر جو ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ دیکھیں جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ سیلف فنڈنگ ہوتی ہیں, اور ان کا ٹوٹل بزنس ہو گیا ہے. ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں. اور کم از کم میری یونیورسٹی جو ہے وہ کیونکہ ایک ٹرسٹ میں بنائی ہے, تو ایسا نہیں ہے. وہاں پہ ہماری جو فیسز بھی ایز کمپیئر ٹو کراچی کی تمام یونیورسٹیز کے مقابلے میں کم ہے. اور ہمارے یہاں 2 طرح کی اسکالرشپ ہے, ایک نیڈ بیسڈ اسکالرشپ اور ایک جو ہے میرٹ بیسڈ اسکالرشپ ہے. تو نیڈ بیسڈ اسکالرشپ ان بچوں کو ملتی ہے جو بچے مطلب لو پروفائل ایریا میں رہتے ہیں, یا سلم ایریاز میں رہتے ہیں, یا لوور مڈل کلاس کے بچے ہوتے ہیں, ان کو اپنا انکم کا سرٹیفکیٹ شو کرنا ہوتا ہے, تو نیڈ بیس اسکالرشپ ہوتی ہے. 10% وہ ہیں اور 10% وہ ہیں. اچھا, یہ بات آپ کی کسی تک صحیح ہے کہ ظاہر یونیورسٹی نے چلنا ہے, اور یونیورسٹی بچوں کی فیس سے چل رہی ہے, اور ٹیچرس کو سیلری بھی دینی ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری یونیورسٹیز میں ٹیچرس کی سیلری اور ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹی سب سے کم ہے. اچھا, ہاں ٹھیک ہے, اور کیونکہ فیس کم ہے ہماری, تو یہ بھی اسی طرح ہے. میرے پاس اس وقت 24 PhDs ہیں کراچی کی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں, اگر آپ دیکھ لیں تو. اچھا, اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے ہیں 24 PhD ہیں اور آپ ان کو کم پیسے بھی دے رہے ہیں. اچھا, یہ PhDs ایکسپیرینس کے ساتھ ہیں. یہ وہ PhDs ہیں, فار ایگزامپل NLD کا کوئی پروفیسر ریٹائر ہوا تو ہمارے یہاں جوائن کر لیتا ہے. ہی از گیٹنگ
पेंशन और वो सैलरी पे, हम कम सैलरी पे आता है। ये वो लोग हैं जो वॉलंटियर करना चाहते हैं, कैरी ऑन करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ आपको कराची यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर मिलेंगे, हमारे यहाँ आपको NID के रिटायर्ड प्रोफेसर मिलेंगे, एजुकेशन भी अच्छी है। इसका मतलब ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपके बकौल आप कह रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ स्टूडेंट को रिलीफ दिया जाता है अगर कोई उनको फाइनेंशियल इशूज होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। और आप लोग स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट? देखिए बच्चे जो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उनको एक फॉर्म जमा कराना होता है। अच्छा। हर डिपार्टमेंट में हमारी कमेटी है, चेयरमैन उसको हेड करता है। बच्चे को जो अपना एक इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है और हम एविडेंस लेते हैं। तो एविडेंस क्या लेते हैं? KE का बिजली का बिल या अच्छा। वो लेते हैं उससे, ताकि बच्चा कंफर्म हो। CNIC से हम नहीं करते, ठीक, तो वो रह रहा है उस एरिया में। तो इजीली अप्रोच कर सकते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल बिल्कुल। चलें आगे बढ़ जाते हैं ना। सैमा क्योंकि आपके पास भी इस तरह के बहुत सारे गेस्ट आते होंगे, कोई ऐसा मेमोरेबल लम्हा ड्यूरिंग जब आप RJ थी जो आप हमारे व्यूअर्स को, हाँ हैं, अभी भी हैं जो हमारे आप व्यूअर्स को बता सकें? जी बिल्कुल। एज ए RJ बात करूंगी, लोग मुझे सुनते हैं। आवाज़ का जो एक रिश्ता है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसका एक साइन है। मेरे पास कॉल आती है शमीम साहब की, और मतलब मेरे लिए बहुत ऑनरेबल, बहुत ऑनरेबल। और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं आइसोलेट हुआ हूँ, आई एम आइसोलेटेड पर्सन। तो मैंने उनसे एक बात पूछी कि सर क्यों, ऐसी क्या वजह है जो आप आइसोलेट हो गए? तो उन्होंने मुझसे कहा कि बस मेरा अब दिल नहीं चाहता किसी से मिलने का, लेकिन मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनता हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं तुमसे बात करूँ। अच्छा। मैंने कहा मुझसे आप दिल की बात कह सकते हैं, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए वो हिस्सा बन सकते हैं, कोई आपसे बात करके अपने दिल की वो रिलैक्स हो सके, वो ये समझ सके कि हाँ आई एम अलाइव, यानी मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं अभी जी सकता हूँ। क्योंकि हम जिस मुआशरे में है ना, यहाँ कुछ परसेंटेज लोग आइसोलेट हो चुके हैं। यानी कि ऐसे लोगों के लिए हाँ। रेडियो जो है वो एक बहुत बड़ी रेडियो, नेमत हाँ है। वो बहुत बड़ी एक नेमत है, ब्लेसिंग है। और जब मैं अभी लाहौर में थी अपने एक अवार्ड शो में, तो बाकायदा मेरा गैप आया 15 डेज का, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जब तुम गई हो मैंने FM सुनना छोड़ दिया। अच्छा। ये बाकायदा मैंने कोड किया था। अच्छा, आप माशाल्लाह बड़ी इवेंट्स वगैरह में भी आजकल जी, लेके जी, जा जी, रही हैं, जी। कुछ अपने अपकमिंग इवेंट के बारे हाँ में बिल्कुल, भी उसके बारे में बताऊंगी। ये जो उन्होंने कहा मुझसे, इसलिए मैंने ये बताई बात, क्योंकि लोग आपसे जब अटैच होते हैं ना, तो आप उनकी एक होप बन जाते हैं, बिल्कुल और आप ऐसे ही। उनकी एक वो चीज़, क्योंकि जब आप डिलीवर करते हैं, क्योंकि हम एक स्क्रीन पर्सन्स हैं और हमारी एक पूरी ड्यूटी में शामिल है कि हम किस तरीके से इस चीज़ को करें। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एज ए बिजनेस लेडी, जो मैं एज ए CEO काम कर रही हूँ माशाल्लाह, तो हमारा एक सिलसिला है कि जिस तरीके से हमने माइंड्स पाकिस्तान CEOs तैयार कर रहे हैं, यंग CEOs, तो उसकी रीज़न ये है कि जो यंगस्टर्स बच्चे हैं वो जॉब की तलाश में निकलते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती और वो डिसहार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उनको हमने अपने इदारे से ये चीज़ प्लान की है कि आइए आप हमारे पास गैदर हो जाइए। हमारे पास जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस लेडीज़ हैं, बिजनेस वुमेन हैं, तमाम तरह लोग हैं, उनके साथ गैदर होके आप अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जबरदस्त। ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली कराची के लिए। और चूंकि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी हमारे पूरे प्रोग्राम में रहेगी, बाजवा साहब क्या मैसेज देंगे जाते जाते? चूँकि अब तनकीद इस लेवल पर भी नहीं होनी चाहिए कि पर्सनल हो जाए मामला। होता है, मेयर कराची ने कहा कि ये मेरे बुक्स में क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपको लगता है कि बेजा तनकीद हो रही है? बेजा तनकीद तो नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये एक हम सब सियासी लोगों को भी और गैर सियासी लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं। आप देखें कि यही मेयर है ना जो आपके लिए हब डैम से 1100 अरब रुपए का एक बड़ा पानी का प्रोजेक्ट लाया है कि दोबारा कनाल कराची को एक नई कनाल दी गई है, जिससे पानी की कमी ख़ास तौर पर 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और दीगर उसके साथ साउथ भी, उसमें पानी की कमी को भी दूर किया जा रहा है। अभी शायरा भुट्टो हमने बनाई है, फिर मैन यूनिवर्सिटी रोड बन रहा है, आपके पास ट्रामा सेंटर मौजूद है। आप हमारे हम पे तनकीद तो ज़रूर करते हैं, लेकिन आप हमारी थोड़ी बहुत कारकर्दगी को भी मेरे ख्याल है कि सराहना चाहिए। ना सराहें, कम से कम हम पे तनकीद तो थोड़ी सी कम कर दें। हम मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और फिर से मैं दोबारा ये कराची के अवाम से कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है। ये जिस दिन 1971 से जब से हम इक़्तिदार में आए, जब भी पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला, इस शहर को, कराची के सबसे बड़े सिटी को जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए हैं,
یا دینے جا رہے ہیں. ابھی ہم K4 کراچی کے لیے لا رہے ہیں, اس کے لیے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. تو کراچی کی عوام نے جس طرح ہم پر اعتماد کیا ہے, جس طرح میئرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کو فرسٹ ہے جب سے 1971 سے, میرا خیال ہے کہ 50-55 سال ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں اور پاکستان میں, تو ہمیں پہلی بار جو ہے وہ میئرشپ جب ملی ہے تو ہم اپنی کارکردگی کے ذریعے, میئر دیکھیں بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, بہت بڑا سٹی ہے, یہاں پر ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں, ہمارے پاس مسائل زیادہ ہیں. ہمیں کینٹونمنٹ بورڈ سے کچھ ملتا ہے, نہ ہمیں ریلوے وفاقی اداروں سے کچھ ملتا ہے. سب کچھ وہ توقعات تو یہ کی جاتی ہے کہ سارا کچھ میئر شپ سے ہو, لوکل باڈی سے ہو, لیکن کئی علاقے, کراچی کے آدھے سے زیادہ علاقے ایسے ہیں جہاں ہمیں جو ہے وہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی یا موجودہ گورنمنٹ یا یہ جو لوکل باڈی کا کوئی ریسورسز نہیں ہے, وہاں ہمیں انٹری کی اجازت نہیں ہے. وہ کون سے علاقے؟ وہ یہ آپ دیکھیں نا, یہ جو کینٹونمنٹ بورڈ کے جتنے علاقے ہیں وہ اپنی مدد آپ کرتے ہیں, لیکن پانی ہم سے مانگتے ہیں, سڑکیں ہم سے مانگتے ہیں, اسٹریٹ لائٹس ہم سے مانگتے ہیں, لیکن جب وہاں ٹیکسز کی بات آتی ہے وہاں جب اس میں وہ ہمیں حصہ دار نہیں بناتے. میں آخر میں چونکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میں پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میئرشپ ہماری ہے, ہمارا ہی میئر رہنا تا قیامت, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب سیٹیں آخر میں, کیونکہ میں جاتے جاتے آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو چھیڑنا کہیں یا یہ کہیں کہ ڈرانا کہیں, آپ کہہ سکتے ہیں عمران باہر آ رہا سر, بانی پی ٹی آئی. وہ کبھی نہیں باہر آئیں گے. یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں. اگر میں ایز اے سیاسی کارکن, میں اپنے سیاسی تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی جو امید لگائے بیٹھے ہیں وہ ان کی زندگی کے لیے دعائیں مانگیں. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ زندہ رہیں. چلیں جی, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم آپ کو محبوب عباسی سے ملوائیں گے. وہ بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں کیا کر رہی ہے, اور دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بریک کے بعد سر خوش آمدید. اور اس بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے, آپ بھی پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, کنٹینیوسلی پیپلز پارٹی کی نمائندگی آج ہمارے پروگرام میں رہے گی. ڈفرنٹ ایریاز سے پیپلز پارٹی کے نمائندگان ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ایک دو سیگمنٹ میں. وہ بتا کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے علاقے میں کیا کیا, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ڈیمانڈ تھی سر عوام کی کہ بلائیں ان کو جو حکمران ہیں اور ان سے پوچھیں ہمارے کراچی کو کس کی نظر لگ گئی. محبوب عباسی صاحب نے سر میں جوائن کیا ہے, پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. بھائی صاحب خوش آمدید کہیں گے. آغاز میں ہی سر میں چونکہ ڈیمانڈ بہت ہے, یہ کراچی اب سوتیلی ماں بن چکی ہے. اس کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اس ماں کو سگی ماں کی نظر سے نہیں دیکھا. یہ الزام آپ لوگوں پر ہے, چونکہ اس وقت ماں کا کردار آپ لوگ ادا کر رہے ہیں. ریاست ماں ہوتی ہے اور وہ ریاست اس وقت آپ ہیں, وہ ماں آپ ہیں, تو یہ بیٹوں کو کیوں آپ نے تنہا چھوڑ دیا ہے؟ تھینک یو. ایسی بات نہیں ہے ساجد, یہ لوگوں کی بات, میں کہہ رہا ہوں یہ مخالفین کی بات ہے, ایسی چیز نہیں ہے. جو کراچی کو میں نے بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, جتنی آپ کی عمر ہے جتنی میری ہے, تو کراچی کا وہ ٹائم تھا, میں نے پہلے بار یہ چیز کی ہے, پاکستان بننے کے بعد بھی کراچی کو گلاب کے پانی سے دھویا جاتا تھا اور امن امان تھا اور یہ ساری چیزیں تھیں. پھر ایک دور آیا جب اس شہر کو وہی گلاب کے پانی کی جگہ خون سے دھویا جاتا تھا. وہ ایک لمحہ تھا, کیونکہ یہ جو آج کی صورتحال ہے میں اس سے بہت مطمئن ہوں کہ یہ جو صورتحال بارش ہوئی ہے, سب کا اپنا اپنا اوپینین ہے. بارش جو ہوئی ہے یہ بارش 200 ملی میٹر سے زیادہ ہوئی ہے, اور یہ آفتیں ہوتی ہیں.
یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، ایسی چیز نہیں ہے۔ بڑے بڑے ممالک ہیں، نیو یارک دیکھو، دبئی دیکھو، دلی میں ہوتا ہے وہاں کی، اور ہمارے یہاں فوٹو وہی بھی میں کل پرسوں میں دیکھے بہت سارے ایڈٹ فوٹو AI کی جب سے ہے تو بہت ساری چیزیں بچے بنا لیتے ہیں، وہی ویڈیوز بناتے ہیں مکس کر کے، کہ یہاں کی بھی انڈیا کی بھی دوسرے ممالک کی بنا کے دے دیتے، پروپیگنڈا ہوتی ہیں۔ آپ چیزیں دیکھیں سوشل میڈیا بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بہت ساری اس میں ایسی بھی چیزیں، غلط بھی چیزیں، حوالے ہوتے ہیں، فلانے چیز بول دی، ایسی وہ چیز نہیں ہے۔ اسی لیے ابھی بھی جو بارش ہوئی ہے 200 اسپیل سے آپ خود دیکھیں کہ اتنی بارش تھی، اور جب بارش ختم ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں آج بھی میں بھی آیا ہوں، مختلف روڈوں سے صبح نکلا تھا، تو صورتحال بہتر ہے، کل بھی میں نکلا تھا۔ اب یہ جو دو گیسٹ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں نا، یہ بات ماہر تعلیم ہے، میری مکمل کرنے دینا، آپ نے کہا ایوری تھنگز اوکے، نہیں ٹھیک ہے، دیکھیں نا، میں کوشش ہم نے کی ہے، ابھی بارش کو آپ کو تھوڑا ٹائم تو دے، ایک مسلسل بارش اتنی اسپیڈ سے ہو رہی ہے تو ظاہر ہے شہر کے جتنے بھی نالے وغیرہ وہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ابھی جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ گورنمنٹ وفاق کی بھی اس میں چیز ہے کہ وہ اس سے پہلے جو پلاننگ کرتے ہیں تو اس حساب سے پہلے ایسی پلاننگ ہونی چاہیے، انفراسٹرکچر کی ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے آبادی بڑھتی ہے، جیسے وہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پہلے ہونی چاہیے۔ یہ ابھی پرانے دور سے نہیں ہوئی، اور جو پیپلز پارٹی کے حصے میں وہ ساری چیزیں ملی ہیں، ہم اس گند کو صاف کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت بہتری آئی ہے، چوتھا پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹینیور سندھ میں ہے، ہم اس میں بہت بہتری آئی ہے۔ آپ 20 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، کراچی کیا تھا، آج اس کو دیکھیں، ساری نیوز تو میڈیا تو ہے نا، چلیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ 20 سال پہلے کیا تھا اب کیا ہے، یہ ان سے پوچھ لینا، آج بھی بہتر ہے بھائی۔ آپ ٹھیک ہے اب صاحب ان سے پوچھ لیتے ہیں نا، ہمارے سارے نمائندے جو ہے نا، CM سے لے کے وزیر بلدیات، میئر، اور ہمارے جو 13 ٹاؤن کے چیئرمین ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں وہ وہاں پر تھے۔ ایسے تو بھائی 9 چیئرمین تو 9 اس کے ہیں جماعت اسلامی کے ہیں، ان کو اربوں روپے منا فنڈ جاتا ہے، 27 ملین منا ان کو گئے اس عرصے میں، تو وہ کہاں نظر آیا آپ کو؟ ان پہ مانا تنقید نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی ہم سے لوگ ڈیمانڈ کریں گے، ساری ذمہ داری ہماری ہے، ہم کوشش کریں، لیکن ہم پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی حکمران جماعت کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ عوام کا بھی تعاون ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ عوام ایسا عوام جو بوریاں جو ہے بند کر دے نالوں کو میں ڈال کے بند کر دیں، ایسا بھی عوام تو نہیں چاہیے، ایسے لوگ بھی تو نہیں چاہیے۔ میں پوچھ لوں ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ اسی شہر کے پاس ہی ہیں اور یہیں پلے بڑے ہیں، اور اس شہر کے کئی ادوار بھی آپ نے بھی دیکھے، کیا عباسی صاحب کی بات سے متفق ہیں آپ؟ دیکھیں میں تو نان پولیٹیکل بندہ ہوں، نارمل سے بات کر رہا ہوں میں، تو کسی کو بلیم دینا، لیکن سولوشن پہ ہمیں جانا چاہیے ہمیشہ۔ ہاں بالکل، میں ابھی پہلے بھی بات کر رہا تھا، کراچی میں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے وہ اچھا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے۔ میں پھر بات نہیں کروں گا، میں خاموش رہوں گا اس پہ۔ میں پھر پوچھ رہا ہوں سائمہ، پیپلز پارٹی نے اچھا کام کیا ہے؟ محبوب عباسی کی بات سے آپ، ہاں بالکل، دیکھیں کچھ پرسنٹیج کی بات ہوتی ہے، 100% کہیں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، 100% کسی ادارے میں نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم پیپلز پارٹی جوائن کی ہے ساؤتھ سے، اور مجھے فخر ہے، کیونکہ دیکھیں ایز اے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں ایک کمپنی بھی رن کر رہی ہوں، اور اس میں ہم باقاعدہ ہم ینگسٹرز کو تیار کر رہے ہیں اپنے پاکستان کے لیے، بزنس کے کمیونٹی کو ہم تیار کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کی سوچ آپ کی جب تک بیدار نہیں ہوگی نا، آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ میں نے جیسے کہا کہ گھر سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہوگا، ہم کیوں اپنے ڈسٹ بن کے اندر کچرا نہیں ڈالتے، گلیوں میں، نالوں میں، اس میں ڈالنے کے بعد پھر ہم ہائے کرتے ہیں، تو اس کی ریزن ہے کہ سر دیکھیں اگر گلی کے اندر کوئی گٹر کھلا ہوا ہے، میں نے دیکھا باقاعدہ اس میں ڈنڈا لگا دیا جاتا ہے، کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوتا جو کمیونٹی سسٹم ہے۔ اگر ہم دور نہیں جاتے، انفراسٹرکچر کی ہم بات کرتے ہیں، اور سوسائٹیز بن رہی ہیں، سب لوگ تیار ہو رہے ہیں نا، تو اپنا مائنڈ سیٹ لوگوں کو تیار کرنا ہوگا کہ آپ نے اس چیز میں اپنا بھی حصہ ڈالنا ہے، یہ ملک آپ کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے ایک پولیٹیشین
کی ہم بات کرتے ہیں, ساری رسپانسبلٹی گھر کے ایک ذمہ دار کے اوپر ہوتی ہے, لیکن کیا گھر کے لوگ مل کر ایک ساتھ گیدر نہیں ہوتے؟ بالکل, ساتھ ہوتے ہیں حصہ نا, ڈالتے تو ہیں, سب کو مل, یہ صرف کسی ایک سیاستدان کا ملک نہیں ہے, یہ ہر شہری کا ملک ہے. ہر شہری نے اپنا ان پٹ ڈالنا ہوگا. اور کراچی میں رہنے والے میرے خیال بحیثیت سے ایک سٹیزن بہت سارے, میں اپنے کراچی کو ایسے اون لوگ کرتی ہیں. ہوں ڈفرنٹ سٹیز جی. میں جا کے, میں اسلام آباد جا رہی ہوں, میں لاہور جا رہی ہوں, کارپوریٹ کے ایونٹس کر رہی ہوں ایز اے ہوسٹ, لیکن میں نے کیوں جوائن کی, کیونکہ بات آ گئی اپنی پارٹی لیول. بی بی میرا ایک ویژن جسے کہتے ہیں نا کہ میں, میری آئیڈیل تھی اور ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. تو اس جو ہے تنظیم کو, اس پارٹی کو جوائن کرنے کا میرا مقصد یہی ہے. میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا, میری انجری ہوئی, اس وقت آپ کی آئیڈیل تھی؟ اس وقت تھی, بالکل تھی, اور میں باقاعدہ اس وقت میں بہت, جس وقت میں ڈیبیٹ کرتی تھی, میرے فادر کہتے تھے کہ بیٹا ان کو سنو, یہ آپ کا فیوچر ہے. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنے ان فیوچر میں ان کو جوائن کر لوں گی, اور مجھے فخر ہے کہ میں نے ان کو جوائن کیا, اور میں انشاءاللہ ان فیوچر وہ کام ضرور کرنا چاہتی ہوں جو ادارے بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں, انگلیاں اٹھاتے ہیں. پہلے پلیز انگلی اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچیے گا 3 انگلیاں آپ کے اوپر بھی جاتی ہیں, آپ پاکستانی ہیں. کراچی والے تو کراچی کو اون کرتے ہیں, لیکن کراچی میں جو دوسرے لوگ ہیں ان سے میں پوچھ لوں. چلے, آپ طرف اٹھتی ہیں, بات یہی ہو رہی ہے کہ آپ ہمیشہ بلیم گیم چلتا ہے کہ پچھلے والا نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے بھئی آپ نے اپنا حصہ کیا ڈالا؟ میں تو یہ کہتی ہوں, بحیثیت شہری میں بات کرتی ہوں, آپ نے اپنا انپٹ کیا ڈالا پاکستان کے لیے؟ کوئی ایک لفظ, کوئی ایک شہر کے لیے آپ نے اٹھایا؟ نہیں اٹھایا. سوائے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, اب امپلیمنٹ کی ضرورت ہے. چلیں اب امپلیمنٹ کی ضرورت ہے, اور تعلیم پہ ذرا بات کر لیں. ماہر تعلیم بیٹھے. سر, تعلیم کے نظام سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ میں بیسیکلی پھلالین ہوں. پھلالین سمجھتے ہیں کراچی, پاکستان میں 2 کالج بڑے مشہور ہیں, ایک راویان, دوسرا پھلالین. پھلالی کالج حیدرآباد میں پھلالی ریور کے ساتھ ہے. راوی کالج جو ہے وہ راوی ریور کے ساتھ تھا, تو اس لیے مشہور تھے. ایک زمانے میں دونوں کالج بڑے مشہور تھے یہ, اور بڑے بڑے بیروکریٹس وغیرہ, جنرل وغیرہ سارا یہیں سے ہوتے تھے. تو اس زمانے میں میرے ساتھ کالج میں 5 فارنر پڑھتے تھے انٹر لیول پہ. آپ امیجن کریں گے کب کی بات کر رہا ہوں, 77 کی بات کر رہا ہوں. تو میرے ساتھ 5 فارنر کالج میں میرے ساتھ پڑھتے تھے. ایک ملیشین تھا, ٹھیک ہے, ایک ماریشس کا تھا, 3 عرب سے کالج میں انٹر میں. اچھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں NAD آیا تو میرے ساتھ 10 فارنر تھے. آج ہمارے سسٹم میں دیکھیں کتنی یونیورسٹیز میں کتنے فارنر موجود ہیں. کیا یا تو ہم برے ہو گئے یا وہ اچھے ہو گئے, کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا, جب میں اس کو سوچتا ہوں تو مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ جب میں کالج میں تھا اس وقت ہمارا سسٹم اتنا اچھا تھا کہ مڈل ایسٹ میں ہمارے پروفیسرز پڑھایا کرتے تھے اس کالجز میں. یہ بھی آپ جانتے ہوں گے اچھی طرح, لیبیا وغیرہ سب جگہ ہمارے یہاں سے, ہمارے یہاں کے لوگ ہوتا کرتے تھے. تو بہت اچھا تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس وقت اسٹیک ہولڈر 4 تھے, ایک پیرنٹس, ایک بچے, اور اس کے بعد جناب آپ کے جو ہے اساتذہ کرام اور ایڈمنسٹریشن. اس کے بعد 3 انویڈر آئے جنہوں نے سارے سسٹم کو ٹیک اوور کیا, تباہ کر دیا. 3 انویڈرز, اس میں ایک پولیٹیکل پارٹیز, ایک ہمارے ادارے. میں خود کئی بار ہاسٹیج رہا ہوں. اچھا, بچوں کے ہاتھوں. اچھا, میں امیجن کریں کہ ہمارے اداروں میں جتنے مرڈر ہوئے بچوں میں, ہر دفعہ جب بھی ہوتا تھا تو میری پلیسمنٹ ہوتی تھی وہاں پہ. پھر اس کے بعد تو میں یہ ساری صورتحال دیکھتا رہا. اچھا, تو ادارے. تیسرا ہمارا میڈیا بھی انوالو رہا ہے. تو ان لوگوں کی انوالومنٹ کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو اسٹیک ہولڈر تھے انہوں نے, جو ٹیچرس تھے, ٹیچرس نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی. سسٹم ہمارا خراب ہوا ہے. جو میں بات کی تھی نا کہ یا تو ہم برے ہو گئے یا وہ اچھے ہو گئے, ہمارا سسٹم ضرور خراب ہوا. اگر آپ کی اجازت ہو, جان کی امان پاؤ. بالکل. جو کچھ نہیں ہوتا وہ شاعر ہوتا ہے. پہلے یہ ایک کہاوت جب ہم کالج اور اسکولوں میں تھے تو یہ کہتے تھے, ہنستے مذاق کرتے تھے, یا یہ شاعر فارغ لوگ ہوتے ہیں, تنقید کرتے تھے صرف. اب کہتے ہیں جو کچھ نہیں ہوتا وہ ٹیچر ہوتا ہے. اور 10-10 ہزار میں, 5-5 ہزار میں اسکولوں میں, کالجوں میں 15-15 ہزار میں ٹیچر مل جاتے ہیں. اور وہ یہ ایک بزنس ہے, بزنس مین اپنا ایک اسکول کھول کے ٹیچرز بلا کے اپنا دھندا کر رہے ہیں. کیا اب یہ معیار ہے؟ بالکل یہ بھی ہو رہا ہے. اب میں انکار نہیں کروں گا, لیکن میں آپ کو پھر کیری آن کروں گا. اب ہمارے گورنمنٹ کے ادارے, پرٹیکولرلی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن, گورنمنٹ نہیں چلا رہی, وہاں کے ایڈمنسٹریشن نہیں چلا رہی, پولیٹیکل پارٹیز کے بچے چلا رہے. پورا کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے. ایون یہ کہ ایڈمیشن کا فارم پرنسپل نہیں بھیج سکتا, وہ بچے
एडमिशन फॉर्म उठा के स्टॉल लगा के बैठ जाते हैं। तो फिर आप हजरात जितने भी हैं, जो प्रोफेसरान हैं, जो टीचर्स हैं, जो तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, आप लोग अपने लोगों बोरिया बिस्तर बांधें। हाँ घर नहीं, चलें। बिल्कुल बिल्कुल, ये महंग उन्होंने जिम्मेदारी छोड़ दी है, खत्म करें। हमने जिम्मेदारी अपनी छोड़ दी है। मैं किसी को नहीं कहूँगा, हमने भी अपनी माजरत जिम्मेदारी के छोड़ साथ दी है। आप कोई असातिज़ा किराम ने भी मैं अपनी ये इस जिम्मेदारी छोड़ दी। अल्फाज का चुनाव मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर रह क्या गया। हाँ नहीं, बिल्कुल हमें जिम्मेदारी, जैसे साइमन ने बात की कि जिम्मेदारी सबकी है, गवर्नमेंट की नहीं है, ठीक है, पूरे माशरे की है, सोसाइटी की है। हम सब अगर अपना अपना रोल अदा करना शुरू कर दें तो बेहतरी आ सकती है। आपसे किसी स्टूडेंट ने बदतमीजी की कितनी बार की? अगर कई की बार तो- है सुबह, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्यों कि मैं ये भी बताता चलूं कि कोई ऐसी तंजीम नहीं थी जिसके बच्चे मुझसे नहीं टकराए, बताएं जी, ये सच है, खरे आदमी है सर, ठीक है। ये बिल्कुल बेटर ट्रुथ बता रहे हैं। ये जी, भी जी। मैं बताऊं कि जब बच्चों की लड़ाई के दरमियान मैं खड़ा हुआ हाँ, तो सारे उधर उधर खड़े हो गए कि सर को नहीं लग जाएगी चोट। अच्छा, वाह, ये भी हुआ। और सबसे कोई तगड़ी जमात कौन सी हाँ, जिससे आप भी डरे हो यार, ये एपीएमएस नहीं, वाले मैं आ किसी गए? से नहीं डरा। अच्छा, आप नहीं डरे मैं किसी किसी जमातियों से भी नहीं डरे? मैं क्योंकि स्टूडेंट है, जाहिर है। लेकिन चलें। बात ये है कि आप स्टूडेंट को एक नज़र से देखते चलें, हैं। ठीक है। मैं बताऊं कि जामिया पॉलिटेक्निक में था, हाँ, वहाँ पे 5 अफराद का मर्डर हुआ, 3 महीने से कॉलेज बंद था। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मेरा चुनाव किया, हमारे जो सेक्रेटरी एजुकेशन थे उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया कि उन्होंने कहा ये आपने खोलना है जाके। मैं गया, वहाँ पे 5 तंजीमें मौजूद थी, अच्छा, बच्चे लड़ रहे थे। पहले हुआ ये कि दो तंजीमों की लड़ाई है, उस बच्चे को मैं उठा के लेके चला गया अपने ऑफिस में, मुझे भी कुछ लग गई, एक आध हाथ के लग गई। अच्छा, फिर दूसरी तंजीम क्या है, दूसरे बच्चों को उठाया। फिर सूरत हाल ये थी कि जब मैं खड़ा होता था तो सारे दूर खड़े हो जाते थे। अच्छा, चलो सर को नहीं लगना चाहिए, ये फिर बेहतर सर है। को नहीं लगना चाहिए। सर को नहीं लगना चाहिए, ये फिर बेहतर है। सर मुझे प्रोड्यूसर ब्रेक का कह रहा हूँ, ब्रेक के बाद फिर हम महबूब अब्बासी के पास आते हैं, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब चूँकि भाई साहब पे बड़ी तनकीद हो गई पहले सेगमेंट में, आखिरी उनका सेगमेंट है। अब ज़रा वफाक में पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत समझी जाती है। अब सेनेट की सबसे बड़ी जमात भी आप बन चुके हैं, ये भी आपको मुबारकबाद हो। फिर कुछ तमगे भी बटे थे पिछले हफ्ते, और फिर उन तमगों पर फिर तनकीद हुई थी कि हमारा तमगा हमारी मर्ज़ी, हम जिसे चाहे दें। फिर वो तमगे क्या मेरिट पर दिए गए थे? जी बिल्कुल, मेरिट पर दिए गए थे। अक्सर व बेशतर जो मैंने लिस्ट देखी अकॉर्डिंगली लोग मेरिट पर थे। फिर कुछ सहाफ़ी लोगों को भी तमगे मिले, उन पर बड़ी जी तनकीद हुई कि ये हुक्मरानों ने अपने स्पोक पर्सनस को दे दिए तमगे। फिर एक तमगा इम्तियाज़ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी मिला, उस पर भी बड़ी तनकीद हुई क्योंकि वो तमगा जी जरदारी साहब लगा रहे थे। तो जरदारी साहब ने सिर्फ बिलावल साहब को नहीं तमगा लगाया, बीइंग प्रेसिडेंट उन्होंने सबको तमगे लगाए, तो सिर्फ बिलावल पर ही तनकीद क्यों? अब भाई साहब ये तमगों पर बड़ी तनकीद हुई है, ये तनकीद करने वालों को क्या कहेंगे? हर बात पे तनकीद हो रही है। तो तनकीद कर रहे हैं, उनका तो काम ही यही है कि एक मूवी मैंने देखी थी, अच्छा, उस मूवी में यही था कि जो अपोजिशन में सियासतदान था वो कह रहा है बारिश हुई है तो अभी जो गवर्नमेंट का बंदा अगर गाड़ी में जाए तो ये तनकीद करनी है, 2 उधर इतनी बारिश तबाही हुई है, ये हुई है, आराम से गाड़ी में जा रहा है। अगर वो बाय एयर प्लेन में जाए या फोकर में जाए, उसमें जाए तो बोलो इतनी तबाही हुई है, भी खर्चा उस पर कर रहा है, आपको तनकीद ही करनी है। तो मैंने उस दिन आपको बोला कि अभी आप कह रहे हैं कि भाई बिलावल साहब को निशान इम्तियाज़ मिला है, किसने दिया है? सदर जरदारी जो उसके वालिद साहब हैं। मैंने उस दिन इनको तकलीफ होगी, मैंने बोला था जब बाप बेटे को वजीर आजम का कसम हलफ उठवाएगा। क्या बात है, अच्छा ऐसा मुमकिन है? और मेरे ख्याल में इसी गवर्नमेंट में
इंशाल्लाह मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में किया तो उसमें आपने उसको माशाल्लाह बहुत उसको वायरल भी किया इसी जुमले को, तो मैं अभी दोबारा भी कह रहा हूँ कि जो फिर ये दोबारा वायरल हो जाएगा। अच्छा दोबारा अच्छा, ये दोबारा जो फिर- लोग इम्तियाज निशान इम्तियाज वो उसका राइट है भाई। बिल्कुल। उसने जिस तरीके से असेंबली में बैठ के और इंडिया को जवाब दिया है, उनकी बड़े उनके सहाफ़ी को उनको किस तरीके से उसका मुकाबला किया है, जिसको उन्होंने तैयार करके बिलावल साहब के आगे इंटरव्यू उसने किया, तो जिस तरीके से वो बाहर ममालिक गए और अपने मुल्क के लिए उन्होंने कोशिश की है, और जो भी पॉलिसी बयान थे, जो भी चीजें बिलावल साहब वो वज़ीर सारी आज़म दुनिया बनेगा का तो पीएम convert शहबाज कर कहाँ दिया। जाएंगे? वही जो सूरत हाल थी इंडिया का जो मौक़िफ़ था, जो बिलावल साहब ने जब वहाँ मौक़िफ़ रखा तो पूरी दुनिया पहले जो सोच थी वो बिल्कुल पाकिस्तान के फेवर में आ गई, और ये गैर मामूली बिलावल साहब की कोशिश थी काम जिस पे उसको निशान इम्तियाज मिला है। मैं कहता हूँ बिल्कुल वो राइट है, ऐसे नहीं है कि अब ये तो बाप सदर है तो उसने बस बेटे को इसे दे दिया, ऐसे तो पहले भी ऐसी चीजें अगर होती तो दूसरा कोई भी सदर होता अपने आकर बेटे को दे देता। भाई उसका बेटा सियासतदान है, एक पार्टी का चेयरमैन है। 9 मई के सारे केसेस बानी पीटीआई पे खत्म हो गए, वो वापस आ जाएंगे और फिर सब खत्म, ये तासुर अब दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसी खत्म। सूरत हाल नहीं है। ट्रेन वो छूट जब तक वो उस पे माफी नहीं मांगते कि भाई 9 मई का जो वाकया किया है, अभी आप देखें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसमें कितना होता है। उन्होंने तो 9 मई को तो मुल्क के खिलाफ समझो कि गद्दारी की, एक बड़ा एक्शन किया, इदारों को, पाक फौज के जो उनके तनसीबात थी, हाँ, तनसीबात थी, उनको हमारे शहीदों की मुजस्मे और तस्वीर आवीज़ा थे कहीं लगे हों तो उनको उन्होंने फाड़ दिया, जला दिया, मुजस्मे तोड़ दिए और कानून को हाथ में ले लिया। और मैं तो कहता हूँ वो समझो कि बहुत ही बड़ा उन्होंने उस टाइम जो वो भुट्टो बनने जा रहा है दूसरा। नहीं, देखिए अपनी किसी भी चीज के लिए, बल्कि मैं तो के लिए हाँ कुर्बानी देनी पड़ती है, जो भुट्टो ने कुर्बानी दी। क्या पता दे जाए, मुमकिन है? नहीं चल सहमा, ये यंग सीईओज आप लोग बना रहे हैं, ये कैसे बना रहे हैं यंग सीईओज? क्या उनका वो जो छोटे छोटे स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो आपसे जुड़ रहे हैं? एक्चुअली जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है हमारी, वो हमसे रजिस्टर्ड हुए और बाकायदा, क्योंकि जब फर्स्ट मेरा जो शो इस्लामाबाद रजिस्टर्ड कैसे हो? इस्लामाबाद में हमारा शो हुआ तो वहाँ मैं एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर थी, क्योंकि आपको पता है मेरी एक व्यूवरशिप है, लोगों से मैं गैदर होती हूँ, बाकायदा उनको काउंसलिंग कर देती हूँ। तो वहाँ जब मैंने एक छोटी सी वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने एक डिबेट दी थी जो कि बहुत वायरल हुई, तो उस पर भी उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप जिस तरीके से आपने स्टार्ट लिया अपने बिजनेस का, क्योंकि बहुत स्मॉल मेरा एक बिजनेस था, लेकिन अब माशाल्लाह से एक पूरा बाकायदा एक पाकिस्तान से रिलेटेड अब हर शहर में हम शोज कर रहे हैं, तमाम तरह प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें बाकायदा जो यंगस्टर्स थे उन्होंने कहा कि अब हम जॉब नहीं करेंगे, अब हमने बिजनेस करना है, क्योंकि यू आर माई स्पिरिट। तो मेरी भी कोई स्पिरिट था, मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, मैं क्यों किसी की जो है वो सर्टेन टाइम के लिए मैं कोई जॉब। आपके इंस्पिरेशन कौन था? कौन? मेरे फादर, क्योंकि देखिए वो एक नेशनल बैंक के मैनेजर भी थे, लेकिन साथ साथ उनका अपना बिजनेस भी था। अच्छा, तो मुझे वो देख के ना थोड़ा सा मुझे फील हुआ घर से। आप एक लेडी हैं और आप मुल्क के लिए अच्छा काम कर रही हैं। 3 खवातीन, फातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज, हु इज योर फेवरेट? बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा शहजादी बेनज़ीर भुट्टो। मैं आपसे जी, वो मेरी स्पिरिट है। अब मैं आपसे 3 वज़ीर आज़म का नाम आपसे पूछूंगा और आपने गालबन फिर बेनज़ीर का ही कहना है, क्योंकि आपने कहा कि बेनज़ीर, ये रैपिड फायर जो है ये हर गेस्ट के साथ ये हर वीक किया जाता है। चले अच्छा है, फॉर्मर वज़ीर आज़म, उनकी बड़ी सर्विसेज हैं इस मुल्क के लिए, फिर आपने इस जमहूरियत के लिए जामे शहादत नोश किया, बहुत सारे लोग हैं, कोई फेवरेट क्रिकेटर आपका? क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, बस वो अच्छा क्रिकेटर ही था? हाँ, वो क्रिकेटर बहुत अच्छे थे। सियासत में गलत आ गया? ये नहीं कहूँगी। अच्छा, ट्रैक गलत था। अच्छा, उनका जो लोग गलत मिले कह सकते हैं, बहैसियत शख्सियत वो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, अगर उनके लिए ये कहा जाए, अगर उनके लिए साहब के लिए ये कहा जाए, फॉर्मर वज़ीर आज़म के लिए, फिर पीटीआई वालों को बात बुरी लग जाती है मेरी कि वो
میں ان کو اکثر کہتا تھا وہ ننھے منھے تو نہیں تھے نا, اچھے خاصے ٹیلنٹڈ آدمی تھے اور اس عمر کے اس حصے میں تھے کہ جب پرکھ ہو جاتی ہے کہ ساجد میں کتنا دم ہے, کتنا ایماندار ہے, رحمان کتنا ایماندار ہے, تو پھر برے لوگ کیسے لے لیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ کچھ اچھا کرنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کے لیے برا ہو جاتا ہے. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ دوبارہ سے سیاست کی طرف بھائی موضوع پہ لے آئے, ہم ایونٹس کی بات کر رہے تھے سائمہ سے, اپنے اپ کمنگ ایونٹ کے بارے میں بتائیے, کب ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے, انشاءاللہ 31 کو ہونے جا رہا ہے. اور اس دفعہ الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں اپنے کراچی میں بیٹھ کر, میں نے اسلام آباد کے لوگوں کو انوائٹ کیا ہے, میں نے لاہور کے لوگوں کو انوائٹ کیا ہے, اور باقاعدہ میں کراچی کے جو ینگ سی اوز ہیں ان سب سے ان کو گیدر کروانے جا رہی ہوں. اور آپ کو کیسے جوائن کریں اس ایونٹ میں؟ بالکل رجسٹریشن کروائیے. ہاں بالکل رجسٹریشن کیسے کروائیں, کوئی لنک بتائیں, کوئی پیج بتائیں, کوئی فیس بتائیں, نمبر بتائیں, کوئی پروسیس بتائیں. جی جی بالکل. ینگ سی اوز مائنڈز پاکستان پہ آپ جائیے, ہمارا رجسٹر کروائیے, ہماری ویب سائٹ ہے اس پر جا کر, اور بہت ایزی ہے. جو میرے فیس بک پہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں. اور اس میں رجسٹریشن کی فیس کتنی ہے؟ فیس ہم نے بہت اکثر ہم سے لوگ یہی پوچھتے ہیں, میں وہی پاکستانی والا سوال پوچھوں گا, پیسے کتنے ہیں؟ ہم ہنستے ہیں, پھر بولتے ہیں یار ہنس کے دکھایا آپ کو پیسے بھی تو بتاؤ. دیکھیں سارے سی اوز آ رہے ہیں اپنی برانڈز لے کے نا, تو باقاعدہ ان کے برانڈ کا اپنا ایک سرٹن ہماری تو پیسے بھی ویسے ہوں گے ڈیفینیٹلی. بتائیں نا وہ کتنے ہوں گے. ہم نے 25 سے سٹارٹ کیا, 25,000 فیس ہے سر, رجسٹریشن کروائیں جی. اور اپنا جو آپ کا, اور ہم کیسے آ سکتے ہیں سر؟ آپ تو ہمارے مہمان ہیں. چلے جی چلے. ڈاکٹر صاحب یہ خواتین بڑا کام کر رہی ہیں ملک کے لیے. آپ لوگ جب مجھے بتا رہے تھے نا کہ یہ ایجوکیشن میں آپ نے کتنے مراحل فیس کیے, تنظیم کے لوگوں نے آپ کو آپ کا گھیرا کیا, تو یقین کریں مجھے اپنا دور یاد آ گیا, کیونکہ ہم جب تعلیم حاصل کرتے تھے تو یہ تو وہی دور تھا کہ جب ہم لوگ خود کو کہتے تھے میں فلاں پارٹی کا ڈان ہوں, ہے نا, تو وہ اس طرح کے ڈان کبھی آپ کا روم کھول کے آئے آپ کے سامنے آئی بی یہ ایڈمٹ کارڈ ادھر دیں, ایسے بات کی کبھی اسٹائل سے؟ آئی بھی میرے پاس, اور پھر مجھ سے معافی بھی مانگی. اچھا, تمام تنظیموں کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا, لڑائی جھگڑا بھی ہوا ان بچوں کے ساتھ, اور ان بچوں نے مجھ سے ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ پروگرام دیکھ رہا اور کال کرے کہ نہیں ایسا نہیں ہے سر, غلط کہہ رہے ہیں. بچوں نے مجھ سے اکثر بیشتر بھی ہوا, بات میں آ کے مجھ سے معافی بھی مانگی, کیونکہ جب آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کا بیہیویئر آپ سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کو بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں. جامعہ ملیہ کا میں پرنسپل تھا کراچی کے 70 کالج. جی, میں نے جو بتایا اس کی ذکر کیا میں نے, تو کراچی کے 70 کالجز میں اسلامی جمعیت طلباء اے پی میں لڑائی ہوئی. بہت سارے لڑکوں کے سر پھٹ گئے, چوٹیں لگی. اسلامی جمعیت طلباء کے بچے تھے جناح میں, اور یہ تھے عباسی شہید میں. کوئی پرنسپل نہیں گیا کہیں. اچھا, میرے کالج میں لڑائی نہیں ہوئی اس دن, میں کھڑا ہوا تھا اور بیچ میں, اور کوئی لڑکا نہیں لڑا. اس کے بعد میں نکلا 12 بجے, میں جناح گیا, وہاں پہ کچھ بچوں نے نعرے بازی کی. تو کسی نے کہا یار کوئی اتنے 70 کالجز ہیں اس میں ایک پرنسپل آیا. اچھا, اس کے بعد میں عباسی شہید گیا. ٹھیک ہے, وہاں پر بھی یہ ہوا, بچوں نے نعرے بازی کی کہ یہ آ گیا جیسے, تو پھر مجھے یہ کسی نے پیچھے سے آواز ماری, نہیں کوئی تو آیا. دوسرے دن اخبار میں خبر لگی میرے. دیکھیں آپ ایک ماہر تعلیم ہیں, میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے زیادہ پولیٹکس پہ بات کروں, لیکن ہم پسند ناپسند بھی تو ایک ہمارا آئینی جمہوری حق ہے نا, ہم اتنے کمپرومائز بھی تو نہ ہو کہ ہم بولے نہیں جی سر یہ مجھ سے سوال نہ پوچھیں. آپ کس تنظیم کو پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ جس کو میں ووٹ دیتا ہوں, میں پولیٹیکل آدمی ہوں, ٹھیک ہے نا, جس کو میں ووٹ دیتا ہوں اس کا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, یہ میں کہتا ہوں. کس کو دیتے ہیں؟ اب میں ووٹ نہیں دیتا, اس دفعہ میں نے ووٹ نہیں دیا کسی. مطلب یہ کہ آپ کی نظر میں ساری پولیٹیکل پارٹیاں فیل ہو گئی؟ کیونکہ جو ہمارے یہاں جو اسٹائل چل رہا ہے, جو انداز چل رہا ہے, جو جمہوریت کی بات ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں جمہوریت کی تو الف بے کسی کو پتہ نہیں جمہوریت میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کی بات کی آپ, بہت اچھے آدمی تھے, لیکن اسٹبنگ نیچر کی وجہ سے اپنے وہ اس پوزیشن میں ابھی ہیں. اگر کیونکہ جمہوریت میں یہ اسٹبنگ نیچر نہیں ہوتی, نہ ہونا چاہیے. اگر کسی نے پڑھی جمہوریت میں یہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کا کل کا دوست آج کا دشمن اور بن جاتا ہے, اور آج کا دشمن آپ کا بھٹو کی دوست. ڈیموکریسی کو مانتے ہیں آپ؟ بالکل, بڑے بھٹو کی, جب آپ ڈیموکریسی کو مانتے ہیں آپ, جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر سب آپ کے جو ہے پھر آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر آپ جمہوری نظام میں چلتے ہیں تو آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو بانی پی ٹی آئی یا پھر نواز شریف؟ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا. نہیں, آپ کا پسندیدہ آدمی, میں نے 3 نام لیے آپ کے, تینوں وزراء میں کہوں گا جی, عمران خان کو میں کہوں گا. اچھا, بالکل, میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا, لیکن آپ کے پسندیدہ آدمی ہیں. باخودہ نہیں دیا پی ٹی آئی کو ووٹ, اچھا, لیکن میں عمران خان کو کہوں. لیکن ان فیوچر آپ کا ارادہ ہے دینے کا؟
अगर वो आते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी स्टेपिंग नेचर चलिए, चेंज पता करते नहीं हैं, आपकी ये बात पता नहीं किस किस ने सुन ली होगी, फिर आपके लिए पता नहीं अब क्या मसला होगा। सर, जिसका आपने नाम लिया उन्होंने इस मुल्क को तोड़ा है सर? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, बात तो बहुत सारे लोगों ने की, पहले भी लोग करते रहे बातें कि पाकिस्तान तोड़ दिया और ऐसा हो गया, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स से जो अंडरस्टैंडिंग कर लेता है किसी सिस्टम से, तो वो हुकूमत में आता है। बात इतनी सी। चलिए अबाई साहब, एक मैसेज अबाई साहब जाते जाते मुझे बताएं, क्या मैसेज देंगे अहले कराची को? आगे फिर एक और स्पेल आ रहा है बारिशों का, आप लोगों की कितनी तैयारी है? कितने लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू करना है? कितने लोगों को आपने वो जो ख्वाबों का कराची है वो देना है? और फिर इन पे भी नज़र डालिएगा। डॉक्टर साहब ने कहा है कि समझ गए आप? ये मैं बता तो चलो, जो मुराद अली शाह मेरे क्लास फेलो थे। अच्छा, मेरी बड़ी चीज सलाम हो रही है, मेरी बड़ी चीज सलाम हो रही है, और अभी भी ही नोज वेरी वेल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैसेज मेरा ये है कि आपने कराची के हवाले से कहा, मैं तो पूरी सिंध की बात करूंगा, पूरे मुल्क की बात करूंगा कि बारिश मानसून का मौसम है, तो ये बारिशें क्लाउड बस जो हुए, पिंडी में भी हुए, KPK में भी हुए, उनसे जितना नुकसान हुआ और बारिश यहाँ भी हुई, तो आप देखेंगे तो एक चीज़ है कि जो भी चीज़ होती है घूम फिर के कराची को फोकस किया जाता है। कराची में भाई ये सारी बारिशें लाहौर में भी हुई हैं, कोयटा में भी हुई हैं, इस्लामाबाद पिंडी में भी हुई हैं, KPK में हुई है। आप वहाँ तो आप चैनल खोलेंगे तो कोई इस पर बात नहीं कर रहा होगा, वहाँ तबाही हो गई, ये वरना कुदरती आफत थी वो हो गई, उसको आप आफत करार देते हो। यहाँ आप कहते हो कि भाई हुक्मरानों की तरफ से आफत है। भाई ऐसी चीज़ नहीं है, आप हकीकत पसंद हो। और जिस तरीके से बारिश हुई है, दूसरा स्पेल भी आ रहा है, तो मैंने क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने पहले से तैयारी की हुई है, सारे नाले ये वो जितना हो सके। अभी ये है मुस्तफ़ा कमाल के दौर में एक नाले पे 7,000 दुकानें बनी हुई हैं। जब उसकी कार्रवाई करने के लिए गए तो भाई उन्होंने कोर्ट में चले गए, तो भाई इसका जिम्मेदार कौन? ये पुराना जो पीपल्स पार्टी को विरसे में गंद मिला है, हम वो गंद साफ करने में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत सारा गंद साफ किया है और फ्यूचर में इस हवाले से बेहतरी आएगी। और मैं इस हवाले से भी आवाम को खुसूसी तौर पे, जैसे आपने कराची के हवाले से बोला है, तो आवाम को भी बोलूँगा ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई वरना दूसरी कोई हादसात हो या ऐसी चीज़ें हो, लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो लोग इस पे भी तनकीद करें। बारिश, भाई बारिश एक नॉर्मल एक चीज़, एक दौर आपने भी देखा होगा आप तो वो कराची में होता है हल्की बूंदाबांदी होती, बिल्कुल होती थी, बिल्कुल वो बूंदाबांदी होती, आप घूम फिर सकते थे। भाई ऐसी बारिश में जो 200 स्पेल हो, उसमें तो आप एंजॉय नहीं कर सकते ना, वो तो आफत है, उसमें तो आपको एहतियात करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक के हवाले से कोई मैंने थंबे पोल हैं, उसके हवाले से घर में बेल आप खुद की कोई बाहर से किसी बंगले की बजाते हैं तो उसका भी एहतियात कर। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने भी वही CM साहब ने, मुराद अली शाह ने भी यही सारी चीज़ें की हैं कि भाई इस चीज़ों का एहतियात करें। आपने स्कूल बंद किए इसलिए कि भाई कोई ऐसी बना हादसा ना हो, और जब स्कूल खोलते हैं अल्लाह ना करे कोई हो, फिर वो गवर्नमेंट के उसमें भाई छुट्टी क्यों नहीं की, वही जो हिज़्ब इख्तिलाफ मना करती है। तो उस हवाले से अभी मेरे साहब ने बात की इमरान खान के हवाले से, तो मैं सबका अपना अपना ओपिनियन है, उनका बिल्कुल राइट है, उनको अपना ओपिनियन दे दें। लेकिन ये हकीकत है कि इमरान खान ने जो ज़्यादती की है मुल्क के साथ, और जब आप कह रहे हैं कि वो जब आए थे तो वो किस हिसाब से आए थे, तो वो भी वही है कि भाई उस पर भी आशीर्वाद था, आशीर्वाद के हिसाब से आए थे। जब उनकी आपस में नहीं बनी तो ये बात आपने एक्सेप्ट कर दी, नहीं बनी, उसको चला नहीं आया। क्योंकि मैंने कहता हूं कि भाई जमहूरियती सियासत जो है ना, वो ही कर सकता है जिसको तजर्बा हो। और बिल्कुल मैं तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए वो मैं कहता हूँ कि उसको तजर्बा होना चाहिए। वो सरकश घोड़ा है, वही बना उसकी सवारी कर सकता है जो उसका तजर्बेकार हो। और वो कौन सवारी करता है? वो ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तजर्बा है, किस तरीके से चलाना चाहिए वो हम चलाते हैं।
اور عوام بھی بھٹو صاحب سے لے کے قائد اعظم نے بھٹو بنایا, پاکستان بنایا, بھٹو نے پاکستان کو ترقی دی, کا پاکستان کو بچایا, اس کو کنٹینیو پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھا ہے. ہزاروں پاکستان پیپلز پارٹی کے شہداء ہیں, اس میں بڑے بڑے پارٹی کے لیڈر خود شہید ذوالفقار علی بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو, مرتضیٰ بھٹو, شاہ نواز بھٹو, خود بیگم صاحبہ کس اس میں جدوجہد میں رہی, کس سے وفات ہوئی. تو بھائی یہ اتنی قربانیاں اس ملک کی کس پارٹی نے دی ہیں؟ ہم تو 50 روپے کے نوٹ پہ باہر چلے جاتے ہیں, ہمیں تو تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں. بھائی کتنی تکلیفیں میں نے آصف زرداری صاحب نے جیل میں کاٹی, کیا کیا اس کے ساتھ بنا اذیت ہوئی. وہ تو ابھی عمران صاحب کو تو ساری فیسلٹیز ہیں, اس کو سب چیزیں, وہ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. سر بھٹو صاحب کے متعلق تو کوئی دو رائے نہیں ہے, یقیناً وہ لیڈر تھے, ہمارے نیشنل لیڈر تھے, اس میں کوئی شک نہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, زرداری لیڈر نہیں نہیں وہ لیڈر ہیں, ٹھیک ہے وہ لیڈر ہیں, جبھی وہ چلا رہے ہیں, جبھی وہ چلا رہے ہیں. چلے بریک لیتے ہیں سر, بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم آپ کو نئے مہمانوں سے ملوائیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بریک کے بعد خوش آمدید. اور چونکہ اب مڈ آف پروگرام میں ہم آ چکے ہیں, تو اب ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان میئر کراچی مرتضیٰ وہاب ہیں سر, میئر کراچی, اور ان کے جو ترجمان ہیں آج ہم نے ان کو بھی مدعو کیا. اور جیسے پروگرام سٹارٹ ہوا تھا تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے 2-3 لوگ آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کراچی کے لیے, سندھ کے لیے, پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. تو تگڑے تیکھے ہر طرح کے سوالات ہم ان سے کر رہے ہیں. آپ کی ڈیمانڈ تھی, تو جی ترجمان میئر کراچی صاحبزادہ معظم قریشی نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر خوش آمدید کہیں گے سر, گڈ مارننگ. کراچی میں ٹریفک تھا, آسانی سے آ گئے؟ آرام سے آ گئے. اچھا نہیں تھا ٹریفک, سڑکوں پہ پانی بھی نہیں ہوگا کیونکہ موٹریبل ہیں سب, تمام مین شاہراہیں جو ہیں, اچھا, تم ٹریفک روا دوا ہے, لوگ اپنے دفتروں کی جانب, کاموں کی جانب جا رہے ہیں, تو مجھے اتنا ایشو نہیں ہوا. بالکل پانی تھا سڑکوں پر؟ پانی بھی نہیں تھا مین روڈز کے اوپر. تو اچھا, اب اندر گلی میں یہاں پہ جب میں آپ کی طرف آیا ہوں تو ادھر پہ تھوڑا سا مجھے نظر آیا 1-2 گلیوں کے اندر پانی, لیکن وہ کیونکہ ٹاؤنس کی ذمہ داری ہے تو انشاءاللہ وہ بھی وہ ادا کریں گے. یہ جو مرتضیٰ وہاب پر تنقید ہو رہی ہے, آپ ان کی ترجمانی یہاں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بغض میں آپ پورے کراچی کو نہ زد میں لیں, کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے ساجد کے شہر کے اندر جو ماضی کے اندر حال رہا, اس کو اگر آپ آج سے کمپیئر کرتے ہیں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں حالیہ بارشوں کی, حالیہ بارشوں کے اندر ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ KMC کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انڈر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, جس کے اندر 106 شاہراہیں ہیں, 46 نالے ہیں, 14 انڈر پاسز ہیں. وہ آپ کو دیکھنے ہوں گے کہ وہ سب چیزیں موٹریبل ہیں یا نہیں ہیں, آیا کہ بند ہیں, چل رہی ہیں, نہیں چل رہی. تو یہ جو ذمہ داری میئر کراچی کی اصولی ذمہ داری ہے وہ انہوں نے پوری ادا کی. اگر کوئی نالا جس کو کنسٹرکٹ کیا گیا 40 mm بارش کے لیے, اس کے اوپر 200 سے پلس, بلکہ میں کہوں گا 300 mm بارش ہو جاتی ہے, تو آبویسلی پانی جانے میں ٹائم لگتا ہے. وہ 2-4 گھنٹے بارش کے دوران جو ایک ایشو ہوا شہر کے لیے, شہر والوں کو, شہریوں کو, آپ کو, ہم خود 2.5 گھنٹے روڈ پہ پھنسے رہے, میئر صاحب ساتھ ہی تھے, تو سب نے فیس کیا وہ. لیکن اس کے بعد نالے اگر کلیئر نہیں ہوتے تو پانی اتنی جلدی نہیں اترتا. اس دن CM صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ جو اسپین تھا بارش کا, وہ دنیا بھر کے اندر اگر آپ چلے جائیں, دبئی کا آپ ویڈیوز اٹھائیں تو دبئی ایئرپورٹ کے اندر پانی ٹپک رہا ہے, پورے 1 ہفتے کے لیے مفلوج ہو گیا. آپ ہیوسٹن چلے جائیں, آپ
نیو یارک کے اندر دیکھ لیں جب بارش ہوتی ہے, جب دیکھیں کلائمیٹ چینج کا نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, نہ کوئی کلائمیٹ سے کوئی لڑ سکتا ہے. قدرتی آفات ہیں لیکن اس کو ان موجودہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے. معظم قریشی, آپ کا بھی ملیشیا اور ایسی کنٹریز جانا ہوگا جہاں اکثر بارش ہوتی ہے, میرا بھی جانا ہوا, تو وہاں پر اس طرح کے حالات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے. حالانکہ وہاں پہ ہر 2-4 گھنٹے بعد بارش ہو جاتی ہے, لیکن وہاں پر سڑکوں میں پانی ہمیں نہیں ملتا. وہاں پہ ہمیں ابلتے ہوئے گٹر نظر نہیں آتے. پھر موٹر سائیکلوں پر خواتین ایسے گرتے ہوئے نظر نہیں آتی, ٹوٹی ہوئی سڑکیں نظر نہیں آتی. غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے یونیورسٹی روڈ, باقیوں کچھ رہنے دیں, بڑی فیمس شاہراہ ہے, وہ بن کے ہی نہیں دے رہی. بالکل صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ شاہراہ کے اندر یقیناً بہت زیادہ وقت لگ گیا. اور سندھ حکومت اس کے اوپر جتنی میری نالج ہے اس کے مطابق سندھ حکومت نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, اور پرابیبلی 1-1.5 سال اور لگے گا جس میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو لاسٹ ٹائم جو وہ کام ہو رہا تھا, پھر کیئر ٹیکر حکومت آ گئی تو وہ کام منقطع ہو گیا, اور اس کے بعد جب دوبارہ ٹینڈرنگ کا پروسیس ہوا تو اس کے اندر ریٹس ریوائز ہوئے, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اسکلیٹ ہو گئے. تو وہ 2 کمپنیز کے درمیان ایک ایشو چل رہا ہے, وہ بھی اب آلموسٹ ریزالو کر لیا ہمارے منسٹر صاحب نے, حکومت نے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ اور قوی امکان ہے انشاءاللہ کہ وہ جلدی موٹریبل ہو جائے گی. پسماندہ علاقے اور جو مضافاتی کالونیز ہیں کراچی کی, وہاں پر گلیوں کی تعمیر ہو رہی تھی, وہاں پہ وہ ٹائلز لگائی جا رہی تھیں, کچھ بہتری ہو رہی تھی, صفائی کا نظام درست ہو رہا تھا. غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کورنگی کی طرف ہے. تو پھر یہ اچانک کام رک گیا وہاں کے, حالانکہ فاروق اعوان آپ کے جیتے بھی, تو یہ کام کیوں ابھی اتنا سلو کیوں ہو گیا اچانک؟ پھر آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ لوگ صرف اپنے لوگوں کو فنڈ دیتے ہیں, جو اپوزیشن جماعتوں کے لوگ ہیں ان کو فنڈ نہیں دیتے. اب پھر مرتضی وہاب نے انکشاف کیا کہ ہم نے تو جماعت اسلامی والوں کو تو ہم نے اتنے پیسے دے دیے. ساجد, سب سے پہلے آپ کا سوال کورنگی کے حوالے سے تھا. کورنگی میں کام چل رہا تھا اور کورنگی میں کام چل رہا ہے. یہ بارش کے دنوں کے اندر کام ڈسکنٹینیو ہوا ہے. ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً کوئی 5 بڑی سڑکوں کا افتتاح کیا, میئر صاحب نے خود کیا, جس کے اندر ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز, ہمارے کاؤنسل کے اراکین, ہمارے تنظیم, ہمارے یونین کے چیئرمینز جو یو سی کے چیئرمین ہوتے ہیں, وہ سب لوگ موجود تھے, اور ابھی بھی وہاں پہ کام ہو رہا ہے گلیوں کے مرتضی اندر. وہاب صاحب سرجانی سے لے کے یوسف گوڈ سے لے کے نیول کالونی سے لے کے لالو کھیت کی گلیوں سے لے کے وہاں جاتے ہیں, کیونکہ فاروق ستار کہتے ہیں مرتضی وہاب شارع فیصل اور کلفٹن اور ڈیفنس کا میئر ہے. دیکھیں, فاروق ستار صاحب کو تو پہلے میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ اب آپ کو ریٹائر ہو جانا چاہیے, کیونکہ اب بہت انہوں نے میئر بھی بن گئے, ہر چیز کر چکے ہیں, منسٹر بھی رہے ہیں, ساری چیزیں. اب وہ ظاہری باتیں عمر کے جس حصے میں انہیں آرام کرنا چاہیے, اللہ کرنا چاہیے. اور رہی بات میئر کراچی کہاں کہاں جاتے ہیں, پورا شہر اس بات کی گواہی دے گا کہ کبھی وہ یوسف گوٹ میں ملتے ہیں, کبھی وہ کیفے پیالہ پہ آپ کو نظر آتے ہیں, کبھی وہ نارتھ کراچی میں, تو کبھی بلدیہ میں, کبھی موڑی پور ہے. تو شہر کا کوئی حصہ ان سے, مطلب ان کی ایکسیس میں ایسا کوئی ہے نہیں کہ جدھر نہ گئے ہوں. ملیر کی روڈوں پہ, گلیوں پہ ہم نے اتنا بڑا افتتاح کیا. آپ سب چھوڑیں ہب کینال, جو ہم نے نیو ہب کینال بنایا, جس کے اوپر بڑی شروع میں تنقید ہوئی, جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق کہ شہر کو پانی دو, جس کے اوپر مرتضی وہاب صاحب نے ہیڈ آن لیا, سی ایم صاحب نے ہیڈ آن لیا, اور وہ ہم نے 1 سال کا منصوبہ تقریباً 10 مہینے میں کر کے ویڈیو بنا رہے تھے. ایک صاحب کی میرے نظر سے ویڈیو گزری, ہز نیم تنویر چودھری, اور ان کا تعلق گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے ہے. وہ دکھا رہے تھے اس ویڈیو میں کہ جی یہ شارع بھٹو ہے, اور اس کا حال دیکھیں آپ, ٹوٹ گئی ابھی سے ہی, دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں. یہ تو ابھی تو اس کا افتتاح ہوا تھا, اور یہ منسوب ہے فاؤنڈر پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو. تو اپنے قائد کی نام کی جو شارع ہے وہ بھی ناقص مٹیریل سے تو کہیں نہیں بنا دیا آپ لوگوں نے. دیکھیں, جب انہوں نے وہ ویڈیو بنائی میری نظر سے بھی گزری, اور میں بذات خود وہاں پہ گیا, اور میں نے جا کے دیکھا جس جگہ انہوں نے ویڈیو بنائی تھی وہ جگہ ابھی تعمیر کے مراحل کے اندر شامل تھی. جھوٹ بولا انہوں نے, بالکل جھوٹ بولا. ہم نے اس کو کلیریفائی کیا, ہم نے بتایا لوگوں کو کہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنا چھوڑ دیں. یہ بغض کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگ باتیں کر جاتے ہیں, حقائق کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے. کاش حقائق کو دیکھیں, آنکھیں کھولیں تو انہیں پتہ چلے کہ اگر کوئی سیاسی پارٹی شہر میں اور اس ملک کے اندر عوام کے مسائل کو ایڈریس کر رہی ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ 3 وزراء اعظم کا میں نام آپ کے آگے لوں گا, اور آپ نے غالباً ایک ہی سلیکٹ کرنا ہے. سب سے پہلے ملک کے وزیر اعظم لیاقت علی خان, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو, پھر بانی پی ٹی آئی.
کون سے ایسے وزیر اعظم ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر تھے؟ دیکھیں رہی بات لیاقت علی خان صاحب کی، انہیں بہت کم ٹائم ملا. اچھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا میں اس لیے نام لوں گا کیونکہ جتنی بڑی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ ترقی کی جانب پاکستان جانا شروع ہوا، وہ حقیقی طور پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور تھا، اور وہ ان کا ٹینیور تھا جس کے اندر اگر آپ آئی ڈی کارڈ دیکھیں، 73 کا آئین دیکھیں، پاسپورٹ دیکھیں، میزائل ٹیکنالوجی، ایٹم بم ٹیکنالوجی دیکھیں، اسلامک ورلڈز کے ساتھ اسلامک کانفرنسز دیکھیں، مطلب کون سی ایسی چیز تھی جو انہوں نے ایڈریس نہیں کی اتنے قلیل عرصے کے اندر، گو کہ ان کو سیک کیا گیا. جس طرح آج کا بانی پی ٹی آئی جس کو کہا جاتا ہے وہ آج کا بھٹو ہے، اور وہ بھٹو بنے گا، یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. آپ مجھے ایسے نہ دیکھیں. میں تو حیران ہو گیا کہ آپ یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں سر، مجھے ایسے نہ دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی یہ بھٹو بن چکا ہے. سر یہ تو آپ نے بڑی چھوٹا بات کی، انہوں نے بھٹو کا، وہ تو خلیفۃ المسلمین کی بھی باتیں کر رہے ہیں. تو میں ذہنی، ہاں ظاہری بات ہے، ہم ڈاکٹر تو نہیں ہیں کہ وہ دوا بتا سکوں کہ جو یہ کھائیں جس سے ان کا علاج ہو سکے، لیکن میں نہیں، وہ بھی پابند سلاسل تھے، یہ بھی کافی عرصے سے قید ہیں، نہ یہ باہر گئے، نہ کوئی ڈیل کی. غالباً یہ بھی پھانسی کے پھندے پہ اگر چڑھ گئے تو ہو گئے نا بھٹو. اگر سلاسل کی بات کریں تو جتنی جیل صدر آصف علی زرداری صاحب نے کاٹی ہے، میں نہیں سمجھتا اس ملک کے اندر کسی اور نے اتنا قید و بند دیکھی. 11 سال زندگی کے انہوں نے قید کے اندر وہ رہے، اور میں سمجھتا ہوں جتنی سٹرگل آصف علی زرداری صاحب نے کی ہے اس کے اندر، ابھی تو یہ کچھ دن ہی ہوئے ہیں جس کے اندر عمران خان صاحب کی سنیں ہوائیں نکل گئی ہیں، اور بیچارے ان کے جو حامی ہیں وہ بھی پریشان نظر آ رہے ہیں. کہ دیکھیں سٹرگل ہوتی ہے، پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے. ہم نے کبھی بھی کسی کی پولیٹیکل سٹرگل کے خلاف کبھی بھی ہماری پارٹی نے کبھی ٹیک اپ نہیں کیا کہ تمام پارٹیوں کو پولیٹیکل سٹرگل کا حق ہے، لیکن اس کا کوئی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ بے ہنگم طریقے سے جو ہے وہ آپ اسٹرگل کریں، آپ اداروں کے اوپر اٹیک کریں، جو ہماری قومی سلامتی ادارے ہیں ان کی تنصیبات پہ اٹیک کریں. دس از ناٹ دا وے. یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہم نے ہی سنوارنا ہے، اور اس ملک کے ہر ادارہ ہمارا ادارہ ہے، ہم اسے اون کرتے ہیں، اس ملک کو اون کرتے ہیں. زبردست، بہت خوبصورت بات کی. تو مجھے وہ دور یاد آ گیا کہ بے نظیر صاحبہ کو شہید کر دیا گیا، نظام زندگی مفلوج ہو گئی. ہمیں بھی کالز آئیں، ہم بھی اپنے گھر کی طرف بھاگے، جان بچائیں. سب نے کہا جان بچائیں، گاڑیاں ہیں، سب آپ چھوڑیں اور بھاگیں، بغیر پہنچیں. تو ہمیں یاد ہے اس وقت صف ماتم تھا پورے پاکستان میں، لیکن پھر بھی جہاں تک مجھے یاد ہے کسی جیالے نے یا کسی عام آدمی نے بھی کینٹ کی طرف رخ نہیں کیا کہ کوئی ایسا نعرہ لگے کہ جی GHQ جائیں، جی آپ یہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کر دیں. مطلب پھر مجھے یاد ہے اس وقت ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس کو ہیڈ کر رہے تھے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، اور پھر انہوں نے چیئر کی، اور پھر اس وقت لوگوں نے دیکھا ایک نومولود ینگ ایک بے نظیر صاحبہ کے صاحبزادے بھی ساتھ بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وی وانٹ پاکستان، ہمیں پاکستان چاہیے، ہمیں پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. اور جو مظاہرین تھے، جو لوگ سڑکوں پر تھے، ان کو کہا کہ آپ لوگ گھروں کو جائیں. تو کیا اتنا کچھ ہو جانے کے بعد 2 بار کی فارمر وزیر اعظم بھٹو صاحب کی صاحبزادی، جس نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی، جس نے فرسٹ وومن بینک دیا، جس نے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام دیا، جس نے اس مردوں کے معاشرے میں خواتین کو اسٹرگل کا راستہ دیا، ایسی خاتون ان سڑکوں پر جام شہادت نوش کر جائے، اور پھر اس کے بعد پھر اس کے جو ہسبینڈ ہیں، جو اس پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، وہ کہیں کہ جی چھوڑیں سب کچھ بھی، کوئی کچھ نہیں کرے گا، کوئی گاڑی نہیں جلائے گا، کوئی سب گھروں کو جائیں. یہ ملک ہے، یہ جمہوریت ہے. بے نظیر کا جو خواب تھا، جو ویژن تھا، ڈیموکریسی از اے بیسٹ ریونج، ہم نے اکارڈنگلی بی بی کے وہ جو خوابوں کی تعبیر تھی کہ ملک کو جمہوری نظام دینا ہے، اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر تھے، ہز نیم جنرل مشرف. تو پھر ان کو جانا پڑا سر، اور آج تک جمہوریت کا دور پھل پھول رہا ہے. تو یہ بے نظیر صاحبہ کی مرہون منت ہے. یہ ان کی شہادت کی وجہ سے یہ جو سفر ہے یہ تسلسل سے چل رہا ہے. ہم بھول جاتے ہیں، ہم لوگوں میں بیماری یہ ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ہمارے لیڈران کتنی قربانی دے گئے. تو اب ہمیں تسلیم کرنا ہے، ہم نے آگے کی طرف جانا ہے. یہ ملک ہوگا، سیاستدان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، سب نے چلے جانا ہے، لیکن گھر کو ہی جلا دیں گے تو پھر سب ختم ہو جائے گا. تو پاکستان ہوگا تو سیاست بھی چلتی رہے گی. سیاست ہم نے کرنی ہے
اور پھر ملک کی مطلب کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے جو یہ کہے کہ میں پہلے پاکستان بعد میں. اور غالباً میں بڑے وثوق میں نہیں کہتا لیکن آج میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اداروں کو پتہ چل چکا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، صدارتی نظام لانا چاہ رہے ہیں، وہ کچھ اور بننا چاہ رہے ہیں، اس ملک کو کسی اور نہج لے جانا چاہ رہے ہیں. ان کو پتہ چل چکا تھا تو غالباً پھر ایسا تو ہونا تھا، کیونکہ اس ملک میں جمہوری اداروں نے بڑی قربانی دی ہے. جمہوریت کے لیے، پارلیمانی نظام کے لیے وہ جو قربانی تھی ان کا کیا ہوگا؟ تو بہت سارے سوالات ہیں جن کا پھر وقت جواب دیتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بریک کے بعد خوش آمدید. اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ذرا بات کر لیں گے اب کرپشن پر، تعلیمی نظام پر، اور ذرا تھوڑا سا لائٹر موڈ میں آ جاتے ہیں. مجھے کان میں بتایا گیا کہ ساجد بھائی بڑا سیریس جا رہا ہے شو، اور وہ سائمہ ہے نا ہمارے ساتھ، تو میں بھی بتاتی رہتی ہوں ساجد بھائی. یہ بھی بتاتی فائدہ بھی کہ ساجد زیادہ سیریس ہو گیا ہے شو، تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا چل کر لیں ماحول کو. سارے جہاں کا دیکھیں درد میں جو آپ کو ایک بات ساجد بتاؤں بھائی کے ساجد، دل آپ ٹو دی پوائنٹ ہم بات کریں گے. ہم نے سیاست کو بہت سیریس نوٹ میں لے لیا ہے. اچھا ایکچولی ہوتا کیا ہے، گھروں میں بھی بڑی سیاستیں ہو رہی ہیں سر. صرف ہم ملک کی بات نہیں کریں گے، ہماری سیاست ہی گھر سے شروع ہوتی ہے. تو جب آپ اپنے گھر میں وہی تربیت والی ہم جو بات کرتے ہیں کہ آپ پازیٹیو تھاٹس تو لے کر آئیے کہ بھائی کسی نے کوئی اچھا کام بھی تو کیا ہوگا، اس کو تو آپ دکھا دیں، اس کو تو فریمنگ پہ لے کر آ جائیے. آپ چھوٹی چھوٹی وہ مکھی والی مثال ہے نا کہ ہمیشہ گن پر ہی بیٹھتی ہے. تو پلیز ایسے انسان بن جائیں، ایسے سٹیزن بن جائیں کہ اپنے ملک کی وہ ویڈیوز وائرل کیجئے جو آپ کو پازیٹیو تھاٹس لے. کہاں نہیں بربادی ہو رہی پورے ملک میں، پورے دنیا میں اگر دیکھا جائے ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ہے، لیکن وہ تھوڑی سی اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کی جاتی. آپ لوگ ہائی لائٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت بری جگہ پہ رہ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ میں اپنے گھر کو صاف رکھتی ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھر کے ارد گرد کی چیزوں کو بھی میں اگر اپنے گارڈن کو صاف رکھ رہی ہوں یا کسی بھی واٹ ایور کہ اگر میں کہیں پہ موو کر رہی ہوں تو میری رسپانسبلٹی ہے. میرے بچوں کے اندر بہت ساری ابھی خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں، بہت سارے بچے بچیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں، وہ آپ سے سیکھنا چاہ رہی ہیں. یہ جو آپ کرنے جا رہی ہیں 31 کو، کتنی کمپنیز آپ آ رہی ہیں اور کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ الحمدللہ پورے ملک سے آ رہے ہیں. جی ماشاءاللہ سے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کیونکہ ان لوگوں نے میرے سامنے ایک آئیڈیا رکھا کہ میم آپ ہمارے شہر میں آتی ہیں، ماشاءاللہ کارپوریٹ کے ایونٹس کر رہی ہیں، تو وائی ناٹ کہ ہم کراچی میں بھی، کیونکہ کراچی ایک ہب ہے. ٹھیک ہے، میں نے پھر ان سے باقاعدہ جو میری ایک ویمن امپاورمنٹ پہ ایک اسپیچ ہوئی تھی اس میں نے کہا کہ کراچی ایک وہ ماں کی آغوش ہے جس نے پورے پاکستان کے لوگوں کو سمیٹا ہوا ہے. ہر کوئی یہاں بزنس کے لیے آتا ہے، یہاں تمام کام کرتے ہیں، یا گن بلا سب کچھ کر کے پھر آپ کراچی کو برا کہہ کے جاتے ہیں. تو آج میں نے اس کراچی شہر میں بلا کے لوگوں کو یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ ہم کراچی میں صرف اور صرف گالی گلوچ یا یہ سب نہیں کرتے، ہم یہاں بزنس بھی دیتے ہیں، یہاں سے لوگ کما کے اپنے گھروں میں بھیج رہے ہوتے ہیں. تو کیوں بھئی ہم کراچی کو، میں تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں ایک جیسا ہم ایف ایم کی بات کرتے ہیں، کیونکہ میں بولنے پر جب آتی ہوں آپ کو پتا ہے، کیونکہ جب اپنے گھر کی بات آتی ہے نا، کوئی انسان نہیں چاہتا کہ آپ کی برائی کی جائے، آپ کے گھر کے فرد کی برائی کی جائے. اگر میں پیپلز پارٹی میں ہوں اور میں نے اون کیا ہے اور میں باقاعدہ بات کرتی ہوں تو میں یہ بات کہنا ضرور اپنا فخر سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو تھوڑا بہت بھی اچھی بات کر رہے ہیں تو پلیز اس کو ہائی لائٹ کیجئے، اور یہ سوچ کے کہ آپ کا گھر ہے. اگر آپ کے گھر کی بات کہیں باہر جائے گی تو کہتے ہیں نا کہ بات تو پھر وہ صرف بات نہیں رہ جاتی، وہ پھر رسوائی بن جاتی ہے. مزاج بن گیا نا ایگزیکٹلی، بالکل. آپ کیوں نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں؟ تنقید کرتے رہتے ہیں گھر میں. اچھا میں ایک سمپل سی ایک ایگزامپل دیتی ہوں فائزہ. گھر میں کوئی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، کیا کرتے ہیں کہ ہم کہیں ویڈیو بنا کے وائرل کرتے ہیں کہ میرے واش روم میں یہ پرابلم ہو گئی، میرے گھر میں، میں اس کو صحیح کرتی ہوں، میں اس کو باقاعدہ بلا کے اس کو ٹھیک کرتی ہوں. تو یہی چیز ہمارے ملک کی بھی بات ہے، یہ ہمارے شہر کی بھی بات ہے. خدارا اس پروگرام کے تھرو میں ایک بات کہوں گی، جو مجھے دیکھتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، میری بات کو سنتے ہیں، کہ اپنے ملک کو جو شخص اون کرتا ہے نا، وہ ساری دنیا میں
فخر سے مانا جاتا یہ ہے. شہر صحیح ہے، یہ بالکل شہر یہ ملک بھی تو بہت سارے نوجوان چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, ان کو بھی تو کوئی میسج بالکل کہوں گی, یہ جو میں ابھی شو کر رہی ہوں یہ میں انٹرپرینیورز اور ان سی او ینگ سی اوز کو بلا رہی ہوں. اس کی ریزن یہ کہ وہ بزنس کر رہے ہیں. یہ شہر یہ ملک آپ کو بزنس دے رہا ہے, آپ اپنے گھروں کو آپ لے کر جاتے ہیں سب چیزیں, تو پلیز اس چیز کو ہائی لائٹ تو کیجیے, بتائیے باقاعدہ بیٹھ کے اپنے جو بھی آپ ادارے میں موجود ہیں. جو لڑکے آ کر یہ بات کہتے ہیں کہ میم ہم سے جاب نہیں کی جاتی, 9 to 5 ہمیں وہ چیز ہمیں ریپرزینٹ مطلب ہم کر بھی رہے ہیں کام, ہمیں وہ چیز نہیں مل رہا. پھر ہم نے ان کو بتایا سکھایا بیٹھ کے کہ بیٹا بہت شارٹ ٹائم ہے آپ بہت اچھا بزنس کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر میں وہ چیز لے کر جانی ہوگی کہ جو آپ کی ایک پازیٹیوٹی ہے. پہلے اس چیز کو سوچو کہ لاس پروفٹ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. اگر چیز دیکھیں ہم اگر اسلامی شریعت کے حساب سے بات کرتے ہیں, ہم کوئی بزنس کرتے ہیں لاس پروفٹ ساتھ ہے, آپ کو کیا پروفٹ ملتا جائے تو پھر تو آپ اس پہ چلے جاتے ہیں نا, سود پر چلے جاتے ہیں. تو بڑی اچھی بات کر رہی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہر کوئی بچہ ینگ بولتا ہے کہ ہمیں نوکری چاہیے, نوکری چاہیے. ہمیں ہمارے نوکری بچوں بھی کو گورنمنٹ کی چاہیے, نوکری بھی گورنمنٹ کی. دیکھیے ہمیں اس بات کو جو بات سائمہ نے کی میں ان کی تائید کروں گا کہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیز سیلف امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے. جب آپ سیلف امپلائڈ بنتے ہیں تو کچھ لوگوں کو آپ ملازم رکھ رہے ہوتے ہیں, اور اب یہ وقت ہے کہ ہمیں بچوں کو یہ اس پہ تیار کرنا چاہیے کہ بھئی نوکری ضروری نہیں ہے کہ نوکری, آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں. ہم نے بھی سامنے اسی طرح نالج اباؤٹ بزنس کا ایک کورس ڈیزائن کیا ہے, ڈیولپ کیا ہے, ٹھیک ہے. ہم بھی بچوں کو اچھا میری ساری عمر جو ہے بیسیکلی 35 ایئر جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ میں گزری ہے. اور ظاہر سر ہمیں کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے. اس کی ریزن یہ کہ دیکھیں ہمارا جو پاکستانی بچہ ہے نا وہ اتنا اسٹرانگ ہے, اور وہ جس حساب سے ہم اگر پہلے کے دور کی بات کرتے ہیں اب ان کے پاس گیجٹس ہیں, وہ پوری دنیا گوگل چیٹ جی پی ٹی سب کچھ ان کے پاس ہے, کیا نہیں ہے, لیکن ان کو ہمیں سکھانے کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ان کو ہم بتائیں کہ دیکھیں سیاست بری نہیں ہے, کوئی کاروبار برا نہیں ہے, آپ اپنے اندر جب تک آپ پازیٹیوٹی نہیں لیں گے آپ کوئی بھی چیز آپ کو اچھی نہیں لگے گی. اب آپ سمپل ہم یہ بات کریں کہ ملک میں یہ شہر میں ابھی جو بھی حالات ہوئے ہم سب گزرے, میں خود آفس میں تھی, میں رات 2:30 بجے گھر گئی ہوں, کیا میں نے کسی سے شکایت کی؟ میں نے کسی کو کہا کہ ایسا ہو گیا؟ باقاعدہ میں نے پازیٹیوٹی ظاہر کی. جو ہمارے پولیس کے جو سولجرز تھے انہوں نے باقاعدہ ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو وہاں سے نکالا ہے. لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے کہ ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوئے, کسی کو پرابلم ہے تو گھر آ جائے. یہ کیوں نہیں کسی نے ہائی لائٹ کیا؟ آپ دکھا رہے ہیں وہ چیزیں کہ یہ ہو گیا, واٹ ایور. آپ لوگ پلیز اس چیز میں اپنا کم از کم ایک وہ بالٹی تو ڈال دیں, ایک وہ حصہ تو ڈال دیں جس میں آپ کو فخر محسوس ہو کہ ہاں میں نے اپنے گھر میں اپنا حصہ ڈالا. سائمہ یہ بات کیری آن کروں گا, ہمارا اصل میں ذہن نگیٹو ہو گیا, نیگیٹو ہو گیا. ہم نگیٹو چیزوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, پازیٹیو چیزوں سر گلی کی بات کرتی ہوں, سمپل گلی کا کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوگا اس میں آپ ڈنڈا لگا دیتے ہیں. مجھے پروڈیوسر نے کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم نیگیٹو ہو گئے ہیں, تو پھر آپ بھی تو بانی پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں. نہیں دیکھیں وہ اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے, اپنی پسند کی بات ہوتی ہے. پھر میں نے کیا بات کہا کہ انہوں نے مجھے کہا وہ بھی نیگیٹو تھے. یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں بات, ٹھیک ہے نا. میری اپنی سوچ ہو سکتی ہے, ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان کے سسٹم سے کتنا کلوز رہا ہوں, شاید یہ نہیں جانتی, لوگ نہیں جانتے. بے نظیر بھٹو شہید یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام میں اس میں رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, بالکل. تو میں جو بات کر رہا تھا ینگ انٹرپرینور کی, اسی طرح پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے وہ جو ہے اپنا مسلم لیگ کا ہے, ٹھیک ہے. دونوں کے ساتھ رہا ہوں میں. اور ابھی بھی میں یونیورسٹی میں جب میں وی سی بنا تو میں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز سٹارٹ کر دیے. لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, اس لیے کہ اب ڈگری پروگرام کی افادیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کے پاس ہنر چاہیے, لوگوں کو اسکل چاہیے. بے نظیر بھٹو پروگرام میں نے وہاں سٹارٹ کر دیا اپنی یونیورسٹی میں. میں نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ڈپلوما, ہم نے وہ چائنا کی مدد سے, جو ابھی ہمارے یہاں سٹارٹ ہوا ہے. بچہ جو ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یہاں پہ کرے گا پاکستان میں, اور تھرڈ ایئر جو ہے چائنا میں کرے گا, اسپیشلائزیشن کرے گا, اور اس کے لیے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ دے رہی ہے پوری 1 سال کی, ٹھیک ہے. اور وہ کیونکہ وہ کہ چائنا میں پولیٹیکنک جو ہے میں نے وزٹ کیے تو پتہ چلا کہ چائنا میں ہر پولیٹیکنک اسپیشلائز ہے. ہماری طرح نہیں ہے کہ سول, الیکٹریکل, میکینیکل ٹیکنالوجی ہو رہی ہے. ایک ہی پولیٹیکنک میں وہاں پہ ایک پولیٹیکنک جو ہے وہ ریلوے انجینئرنگ کا ہے, دوسرا واٹر ریسورسز کا ہے, تیسرا جو میکاٹرونکس کا ہے, چوتھا جو آئی ٹی کا ہے. تو اسی طرح وہ سارے جو اسپیشلائزیشن ہیں اور سینٹر آف ایکسلنس ہے.
تو یہ ان کی مدد سے ڈیولپ ہوا پروگرام چائنیز گورنمنٹ کی. 200 اسپیشلائزیشن ہے. ہمارا میکینیکل کا بچہ جو ڈپلوما کرے گا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میکینیکل میں کرے گا, تھرڈ ایئر میں جا کے وہ میکاٹرونکس میں وہاں پہ جو ہے اسپیشلائزیشن کرے گا, جو کہ چائنیز گورنمنٹ فنڈڈ ہے. یونیورسٹی میں نے اسٹارٹ کر دیا. اچھا, ہم نے اسٹوڈنٹ سے تو بہت ساری شکایتیں کی ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس کی بھی تو کچھ شکایتیں ہوتی ہوں گی, وہ بھی یقیناً آپ تک پہنچتی ہوں گی. وہ کیا بیسک کمپلینز ہیں؟ میرے خیال سے سب سے بڑی تو کمپلین یہی ہوتی ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ٹیچرس یونیورسٹیز اور کالجز میں کلاسز نہیں لیتے. دیکھیں یہ بالکل ہوتا ہے, اور یہ جو ہے جو سسٹم ہے ان کو اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے, مانیٹر کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ کیا ایسی کمپلینز ہیں؟ بیسک مسائل کیا ہیں اسٹوڈنٹس کے؟ دیکھیے بیسک مسائل جیسے کہ آپ نے پہلا سب سے بڑا ایشو ریز کیا کہ کیونکہ پبلک سیکٹر کے انسٹیٹیوشن نہیں, میں خود پی لے اسکول کا پڑھا ہوں, میں خود گورنمنٹ یونیورسٹی کا پڑھا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں دنیا کی ٹاپ 7 یونیورسٹیز میں جا چکا ہوں, انکلوڈنگ ہارورڈ بھی میں گیا ہوں, ٹھیک ہے نا, ٹریول کیا میں نے اور ریپرزینٹ کیا پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. جان کیا مانتا ٹھیک ہے. ہوں آپ نے ایک نام آپ نے بولا کہ پیلے اسکول سے آپ پڑھے, آپ نے ورڈ یہ یوز کیا نا, تو پھر آج کل پیرنٹس پیلے اسکولوں میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے, تو آپ نے وہاں کیوں پڑھا؟ اور پھر آپ نے آج نہیں, میں نے گورنمنٹ کالج فرالی کی بات کی, وہ بھی گورنمنٹ کے دوران پڑھا. گورنمنٹ کا نام لو تو پیرنٹس کہتے نہیں, یہ اور میں پھر میں نے یہ ایم ایس سی کیا یونیورسٹی آف لیڈ سے, پھر میں گیا یونیورسٹی آف گلاسگو سے میں نے پی ایچ ڈی کیا, تو میں پیلے اسکول سے پڑھا, میں اون کرتا ہوں. تو اس وقت کے پیلے اسکول میں اور اب میں کتنا ڈفرینس ہے, اور کیوں آیا یہ ڈفرینس؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. آج بھی گورنمنٹ کے بہت اچھے ادارے ہیں, اسکولس ہیں, کالجز ہیں. آپ خاتون پاکستان چلے جائیں, بالکل ٹھیک ہے نا, آپ جو ہے وہ آپ کا کراچی کا ٹاپ کالج ہے اس وقت کون سا ہے؟ دیجیے کس کا ہے؟ پرائیویٹ ہے؟ گورنمنٹ ہے. بالکل سر, بالکل ایسے دیکھیں, لیکن یہ تو کچھ ہے نا, میں نے جو آپ نے نام لیا وہ ہے. دیکھیں گھر کی تربیت بھی بڑی شامل ہوتی ہے. آپ اگر بڑے بڑے پرائیویٹ اسکولز میں بھیج دیتے ہیں, اس کے بعد بیگ پیک ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ ٹیوٹر ہی دیکھے گا یا ٹیچر ہی دیکھیں گے. میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ دیکھیں ہمارا سسٹم ریکوگنائز ہے, ہماری ڈگری ریکوگنائز ہے, سرٹیفکیشن ریکوگنائز ہے. میں نے کہا کہ بچہ کسی بھی چاہے پرائیویٹ سے آ رہا ہے چاہے گورنمنٹ سے آ رہا ہے, امریکن یونیورسٹیز ایڈمیشن دے رہی ہیں, رشین یونیورسٹیز ایڈمیشن دے رہی ہیں, یو کے کی یونیورسٹیز ایڈمیشن دے رہی ہیں, چائنا کی یونیورسٹیز ایڈمیشن دے رہی ہیں. آپ کو اور کیا چاہیے؟ چلیں مجھے پروڈیوسر صاحب ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے سر, کوئی ہماری اسکرین پر کچھ اشتہارات ہیں, کیا ہیں, ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بریک کے بعد سر خوش آمدید, اور ترجمان میر کراچی معظم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, اور پھر نہ صرف وہ ترجمان میر کراچی ہیں, البتہ کراچی یونیورسٹی سمیت دیگر یونیورسٹیوں میں بھی آپ فرائض انجام دیتے ہیں. وہاں پہ کن کن کمیٹیز کو دیکھتے ہیں, کیا کیا آپ کی رسپانسبلٹیز ہے, اور آپ نے آ کر کیا ویلیو ایڈ کی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. معظم صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ میرے آنے سے یہ ہوا, میں یہ آئیڈیاز لایا, میں نے یہ اصلاحات کروائی, آپ نے کیا کیا؟ ساجد بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں جس وقت میں اپنی بات کروں کہ جس وقت جامعہ کراچی کو میں نے جوائن کیا, سی ایم صاحب نے پارٹی کی مہربانی اور انہوں نے ایک ذمہ داری دی, تو اس وقت جامعہ کراچی کے اندر ریسرچ کے حوالے سے جامعہ کراچی بہت انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر کافی پیچھے تھی. الحمدللہ وہ بہت اچھے نمبرز کے اندر آ گئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جامعہ کراچی کے اندر سب سے بڑا فائنینشیل ایشوز تھے, اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ ادھر ہڑتالیں ہوا کرتی تھیں, تنخواہوں کے ایشوز ہوتے تھے. تو وہ الحمدللہ ہم نے فائنینشلی اس کو سسٹینیبل چیزوں کے اوپر ہم لے کے آئے. ادھر پہ ہم نے سولر کیا جس کی وجہ سے بجلی کو ہم کنٹرول کریں, اور بہت ساری چیزیں ہم ادھر پہ ہم نے کی, جس کے اندر پھر
انٹرچینج پروگرامز جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ ہم نے جامعہ کراچی کے اندر 3-4 ملکوں کے ساتھ ریسنٹلی کیا. پھر ایک دلخراش واقعہ ادھر پہ آپ کو پتہ ہے وہ جو چائنیز کنفیوشیس انسٹیٹیوٹ کے ہمارے جو لوگ تھے ادھر ایک بام بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ ایک بہت ایک ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے تمام ہمارا پورا ملک افسردہ ہوا اور چائنیز بھائی ہمارے ادھر اس کے اندر جو ہے انہوں نے ہمیشہ مطلب اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو اس کے بعد پھر دوبارہ چیزیں نارملائز ہوئیں اور الحمدللہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کمپیئر کریں پرائیویٹ یونیورسٹیز سے تو آج بھی جامعہ کراچی جو ہے وہ نمبر 1 ہے. اور بہت سارے پروگرامز تو ایسے ہیں جامعہ کراچی کے جس کے اندر بالخصوص فارمیسی, ویژول اسٹڈیز, ہمارا جو بیچلر آف کمپیوٹر سائنس ہے جو UBIT ہے, اس کے علاوہ جو ہمارا بیچلرز ہے جو BBA ہے وہ بھی IBA کے ساتھ بالکل اس کے ایکولنٹ ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ لیکن بات پتہ ہے ساجد کیا ہے آپ کی, میں کافی ساری میں نے گفتگو سنی, بات ہے اس وقت امید کی, بات ہے اس وقت ہوپ کی. اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ سب کچھ خراب ہے, اس ملک میں کچھ نہیں بچا اور سب تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا, جیسے گلاس کو ہم دیکھتے ہیں آدھا گلاس خالی ہے اور آدھا بھرا ہوا ہے, تو اس کو دیکھنے کی ایک نظر ہے. آپ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یار یہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, اور شاید کوئی اور دیکھے تو وہ کہے گا یار آدھا گلاس خالی ہے. تو پازیٹیو اپروچ کی بہت ضرورت ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نیگیٹو مائنڈ ہو گیا ہے, یہ بات صحیح ہے. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں, اب میں پھر سیاسی بات لاؤں گا, کہ اس کو نیگیٹو کرنے کے اندر جو ہے نا وہ عمران خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جس طرح اسٹیجوں پہ چڑھ کے انہوں نے یوتھ کو نیگیٹو اور تو تڑاک اور بدتمیزی کے اوپر سیاست کے اندر جو پہلے نہیں نظر آتی تھی وہ ہونا شروع ہو گئی. بلوں کو, بجلی کے بلوں کو پھاڑا گیا. مطلب اگر ہم اپنے ادارے کو ہی مفلوج کر دیں گے, اپنے اداروں کو مفلوج کر دیں گے, اپنی قوم کے خلاف بات کریں گے, اپنے ملک کے اداروں کے خلاف بات کریں گے, تو کل ہم کہاں کھڑے ہیں. تو ہمیں ہوپ دینی ہے. ابھی وہ ایک گورنر ہے نا ہمارے گورنر, اپنوں کے گورنر کامران ٹھسوری صاحب, ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی وہ کوئی اور آ رہی ہے MQM. خیر میں نے میری اطلاع کے پھر وہ مطابق کہہ رہے تھے کہ وہ شاید وہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ہاں وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ان کا. اچھا. لیکن جو ہے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نظر آئے تھے مجھے بارش کے اندر, ایک دو تصویریں انہوں نے کھنچوائی تھی, 2 پانی کی بوتلیں انہوں نے بانٹی تھی, اور ایک موٹر سائیکل تھی اس کو بھی انہوں نے دھکا لگایا تھا. اچھا. تو میں عوامی آپ کے گورنر کو جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل کو دھکا لگانے اور 2 پانی کی بوتلیں بانٹنے پر خراج کیا یہ کریڈٹ نہیں دیں گے ان کو؟ وہ جو گورنر ہاؤس ہے وہاں پہ ایکسیس نہیں تھا عام لوگوں کا, وہاں کانسرٹس ہوتے ہیں. جی بالکل کانسرٹس ہوتے ہیں وہاں پہ, تصویریں کھنچتی ہیں غریبوں کی. میں سمجھتا ہوں کہ جن کو راشن دیے جاتے ہیں ان غریبوں کو بیچارہ ان کی تصویریں کھنچ کے اس کو جو ہے وہ اشتہار لگائے جاتے ہیں بڑے بڑے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایک مناسب کام نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ, ہمارے تو دین میں بھی ہے کہ آپ بند مٹھی سے کسی کی مدد کریں. کل کے پروگرام میں کل پاکستان کے سب سے بڑے معتبر جرنلسٹ حامد میر صاحب ہمارے استاد, انہوں نے سوال پوچھا سعید غنی صاحب سے کہ سر وہ نئے صوبوں کا قیام کیا ہونا چاہیے. فیصل وارڈا اور کچھ لوگ بڑی تجاویز لے کر آ گئے کہ 12-15 صوبے بننے چاہیے, تو سندھ میں بھی صوبہ بننا چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی کو یہ چیز قبول نہیں ہے. سعید غنی صاحب نے اس کا بہترین جواب یقیناً دیا ہوگا, میرے نظر سے نہیں گزرا پروگرام. لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی نے انہی موجودہ حالات اور انہی موجودہ صوبوں کے ساتھ جو ہم نے اپنا ڈیورنگ الیکشن جو ہم نے اپنا چارٹر پیش کیا تھا, اگر اس کے اوپر حقیقی طور پہ عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل, سارے نہیں کہتا, ظاہری بات ہے کہ ایشوز دن بدن آتے ہیں, لیکن بہت سارے مسائل سے پاکستان نکل جائے گا. اور جس کے اندر یہ پاورٹی کو جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے اندر جو ہم نے اس دفعہ دیا کہ ہم کس طرح اس کو ایڈریس, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز تھیں, آپ نے پیپلز پارٹی کیوں سلیکٹ کی؟ دیکھیں ایز اے کراچی آئٹ ہمارے ارد گرد بہت ساری یقیناً پارٹیز تھیں, PTI تھی, MQM تھی, بہت ساری تھیں, لیکن پیپلز پارٹی سے کو چوز کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. اور بی بی صاحبہ کے ساتھ تو ہم, اتنی میری ایج نہیں ہے کہ ہمیں ٹائم ملا, یا بھٹو صاحب کو ہم نے پڑھا کتابوں میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, لیکن جو ہے وہ بلاول صاحب کو ینگ انرجیٹک اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو دنیا کے اندر ڈیفینڈ کیا ہے, پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو اس دفعہ نشان پاکستان جسے
امتیاز جو دیا گیا اور وہ بالکل صحیح دیا گیا. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک جو جنگ تھی وہ جنگ جو ہمارے فوجی بھائی لڑ رہے تھے جو کہ اسلحے اور اس کے ساتھ تھی, ایکسپرٹیز کے وار ایکسپرٹیز کے ساتھ تھی, اور ایک جنگ تھی جو سفارتکاری کے ذریعے اور جو ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کی جنگ تھی. جس طریقے سے انہوں نے مودی کو منہ توڑ جواب دیا اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا, ہر ملک میں جا کے ہم نے فتح حاصل کی. تو میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو زرداری از اے ہوپ فار انٹائر یوتھ آف پاکستان. وہ ایک مشعل راہ ہیں اور ان کو دیکھ کر بہت سارے لوگ موٹیویٹ ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزرگ ہمارے بزرگوں کو ہونا ضروری ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ان کی تربیت اور ان کی گائیڈنس ہونی چاہیے, لیکن آگے ملک کی باغ دوڑ ینگ انرجیٹک لوگوں کو ہونی چاہیے. جس طرح آپ میئر کراچی کو بھی آپ دیکھتے ہیں روڈوں پہ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ بھی ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, اور انہوں نے اسی لیے بلاول صاحب نے انہیں چوز کیا کہ جو کہ صحیح طریقے سے ملک کی ریپرزنٹیشن کر سکیں, کراچی کے لوگوں کو وسائل فراہم کر سکیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی میری سیاست میں آنے کی. اچھا, ایک تنقید یہ بھی ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر. ایک میں کسی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا, غالباً آپ اس صاحب کو جانتے ہیں, وہ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن ہے, ان کا نام ہے گوہر کھٹک. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی والے حلقہ بندیاں کر کے بھی سارا بجٹ کھا جاتے ہیں. یہ اس طرح کی الزامات آپ لوگوں پر کچھ زیادہ نہیں لگتے؟ اب دیکھیں, آپ نے جن صاحب کا نام لیا ان کی کافی ویڈیوز پاکستان کے خلاف بھی آپ نے شاید دیکھی ہوں. بہت ساری لینڈ گریبنگ کے اندر بھی ان کی ویڈیوز آتی رہی ہیں. اور کوئی صاحب کردار شخص اس طرح کی بات کرے تو میں اس کو واقعی بہت زیادہ ویٹیج دیتا. اچھا, ان کو سیریس نہیں لے رہے آپ؟ اچھا, کیا سیریس لینا سر, کیا مطلب یہ کوئی اس طرح کی باتیں تو مطلب تنقید برائے تنقید کرنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. کتنی کرپشن شاہ فیصل ٹاؤن میں ہو رہی ہے, یا باقی جن ٹاؤنز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین نہیں ہیں, ادھر پہ کیا تماشا لگا ہوا ہے. جماعت اسلامی کے ٹاؤن کہاں ہیں آپ دیکھیں نا. اس وقت جس وقت میں ناظم آباد ہم گئے, ہماری مین روڈ شیر شاہ سوری روڈ اور شارع ہمایوں اور یہ ساری روڈز موٹریبل تھیں, لیکن اندر جب گلیوں میں دیکھا تو ہم نے 4-4 فٹ 2-2 فٹ 3-3 فٹ پانی ہے. اب جو چیزیں ٹاؤن کے کرنے کی تھیں, جیسے جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین وہاں پہ موجود ہیں, ایون نعمت اللہ خان صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں اس کے اندر, فاروق نعمت اللہ اور باقی جو ہیں, تو ادھر پہ کاش یہ لوگ کام کرتے. لیکن باتیں کرنا آسان ہے نا, تو اس لیے باتیں کرتے ہیں. کام کرنا مشکل ہے, وہ ہمارے ذمہ ہے. تو اس لیے معظم قریشی صاحب میسج کیا دیں گے نوجوانوں کو, وہ نوجوان جو پاسپورٹ آفس کے باہر لائن لگا کے پاسپورٹ بنوانے اور اپنے ڈاکومنٹ کی فائل ریڈی کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی باہر جا رہے ہیں, ہمیں اس ملک میں اپرچونٹی نظر نہیں آتی؟ دیکھیں, میں یہ آپ کے پروگرام کے تبسل سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ نا امیدی دین کے اندر بھی کفر ہے, اور پیسمزم جو ہے نا وہ نکالیں. اس ملک میں, اس دھرتی میں, اس پاکستان میں, اس شہر کراچی میں جتنی اپارچونیٹیز ہیں, انشاءاللہ آپ اس ایکسپلور کریں. ہر ایک کو اللہ پاک موقع دیتا ہے. نا امید مت ہوں. یہ شہر ہمارا ہے, اسے ہمیں بچانا ہے. یہ ملک ہمارا ہے, اسے ہم نے سنوارنا ہے. اور اسی دعا کے ساتھ میں اجازت بھی لوں گا آپ سے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کے جسے اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سلامت رہے, آباد رہے. کیا بات. اور وہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. سر میں آپ سے میسج بالکل لوں گا سر, ممکن ہی نہیں ہے. جی آپ بھی کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو؟ بات ابھی یہاں ہو رہی ہے نوجوانوں کے لیے, وہ باہر ضرور جائیں, لیکن اس ملک کو برا کہہ کے نہ جائیں. اچھا, صحیح. اور اپرچونیٹیز یہاں پر اویلیبل ہیں, اس کراچی شہر میں اویلیبل ہیں. اگر ایک ریسرچ کے مطابق 36,000 ڈفرینٹ پروفیشنس ہیں, مطلب جو ہیں وہ سارے کے سارے کراچی میں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر یہاں دیکھیں کہ جو کام آپ باہر جا کے کرتے ہیں وہ کام آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. اور میں اگر اسٹارٹ کروں, ایک ڈاکٹر کی بات کروں, تو ایک جو وہ آپ کا ریسائکلنگ والا بچہ ہے, دونوں ایکول لیول پہ آپ کما رہے ہیں اگر انکم کی بات کریں آپ. ٹھیک ہے, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ کام کریں, لیکن کام آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. باہر جائیں بے شک. اور یہ جیسے بات کی انہوں نے, گلاس بھرا ہوا ہے, ہمیں امید رکھنی چاہیے. بالکل. اور یہ پاکستان ہے, ہمارا ہے. میں خود
4.5 साल यूके में रह के पाकिस्तान आ गया। क्या बात है, इस पाकिस्तान में ने मुझे बहुत कुछ दिया है, माशाल्लाह इतना कुछ दिया है, और माशाल्लाह। मेरे पास इतनी दौलत है शायद किसी के पास नहीं। माशाल्लाह। देखिए ये गिरा बात, क्या बात है, क्या क्या कहेंगी आप? जी साइमा, क्या बिल्कुल, मैं मैसेज मैसेज देना चाहूँगी और लोग मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं, उसकी रीज़न यही है कि हमेशा मैं अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए पॉजिटिव बात करना चाहती हूँ। और जो हमारे यंग CEOs तैयार हो रहे हैं और हमारे इस शो में आ रहे हैं, उन सबको हम मोस्ट वेलकम कहेंगे। और एक शेर के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ज़बरदस्त, तो अपने आप को कामयाब करना है ज़बरदस्त। तो अपने मुल्क में रह के कमाइए, और जिसने अपने मुल्क में रह के नहीं कमाया वो दुनिया में कहीं नहीं कमा सकता। बिल्कुल ये सही की आपने बात। और है, फिर एक exactly। करप्शन एक नासूर है, हमने उस करप्शन से छुटकारा हासिल करना है। इंशाअल्लाह। चाहे वो महकमों में करप्शन है, हमारे नैब एंटी करप्शन के इदारे इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो इदारों में करप्ट अनासर हैं उनका कला कमा किया जाए। हमने भी एक स्टोरी ब्रेक की थी अब्दुल मजीद पनिहार की, जिनके गिर्द नैब ने घेरा तंग कर लिया है। अब नैब उनको बुला रहा है, उनकी छानबीन की जा रही है। उनके एक साहबजादे आफाक वो मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, दीगर भी मुल्क छोड़ने के लिए पर तोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे सर। इदारे एक्टिव हो गए हैं, अब आप नैब के रेडार में आ गए, आप लोग आएँ, अब अपना हिसाब दें। ये कौम का पैसा था, ये कौमी ख़जाना था, ये हमारे लोगों का पैसा था जो आप लोगों ने अपनी अयाशियों में उड़ा दिया है, भांजों भतीजों में उड़ा दिया है। आप लोगों ने करप्शन की है, उस करप्शन का हिसाब देना होगा। आपने जाली स्कीमें दी हैं, अपना नवाजी की है, अकरबा परवरी की है। देर सही आप आ ही गए निशाने पे मजीद साहब, अब आपको भी हिसाब देना होगा, आपके बेटों ने भी हिसाब देना होगा, आफ्ताब ने भी देना होगा। और बिल्कुल ये हिसाब, सज़ा और जज़ा का अमल होगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन, फ़ैज़ा कामरान, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। और रियली अप्रीशिएट सलीम भाई, अली अब्बास, शहजाद, रहमान, जाहिद, बहुत सारे लोग आपके लिए, आपको लाइव दिखाने के लिए मेहनत करते हैं, उनको भी मैं अप्रीशिएट करूँगा। और अब मेरे मेहमानों का भी शुक्रिया कि जिन्होंने आकर हमारे लोगों की इस्लाह की, उनको बताया और उनको इन्फॉर्म किया कि वो क्या क्या करना चाह रहे हैं और आगे क्या क्या करना है। और एक हमारे बुज़ुर्ग, हमारे अनवर भाई हैं, वो हमें सुबह उठकर चाय देते हैं। तो अनवर भाई, आपको भी हमने याद किया है शो में, आप भी सुबह सुबह उठ के हमारे लिए डेली चाय बनाते हैं, तो आपको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, तस्लीम करें अपने लोगों को, उनकी सर्विसेज को, उनकी टैलेंट को तस्लीम करें, तो फिर ये मुआशरे में नफ़रतें, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और फिर एक और है हमारे अदनान भाई, यूँ तो वो अंधेरा हैं लेकिन जब वो दिखते हैं तो उजाला बन जाते हैं। इस उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा।